السلام علیکم مائی سونے اینڈ منمونی لسنرز۔ جی ہاں جی، جو آواز ابھی ابھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہے کسی اور کے نہیں، عرشی خان کے دل سے آئی ہے۔ آپ کسی اور کے نہیں، عرشی خان کی آواز سن رہے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ تھوڑا سا عرصہ میں اپنے چینل سے غائب کیا ہوئی؟ آپ لوگوں نے تو بالکل ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ ایسے رشتہ نہیں توڑا کرتے ڈیئر برادر اینڈ سسٹر بیبیز۔ پلیز جنہوں نے فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو دیکھا ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم ایک پیارا سا کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں، انتہائی انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول۔ لیکن اگین اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کمنٹ نہ کیا، تو آپ کی سسٹر آپ سے شدید ناراض ہو جائے گی، اور جانتے ہو نا پھر ناراض ہونا کسے کہتے ہیں۔ محبت حیات ہوتی ہے، اس کلم میرا حیات۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے شاہ کہ محبت کرتے ہو تم اس سے؟ کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں شاہ کیوں؟ آخر میں وہ سسکنے لگی تھی۔ پلیز شاہ پلیز مان لو کہ چاہتے ہو تم اسے، مان لو کہ ادھورے ہو تم اس کے بنا۔ اگر تم میری وجہ سے خود کو یہ تکلیف دے رہے ہو تو مت کرو، پلیز مت کرو یہ۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جی لوں گی شاہ، تمہارے بغیر شاید میں جی بھی لوں، مگر تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت دیکھ دیکھ کر مر جاؤں گی۔ مار ڈالے گی تمہاری آنکھوں کی وحشت، مجھے مار ڈالے گی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ شاہ کو اس کی سسکیاں اپنے آس پاس بہت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے بے ساختہ جھکی نظریں اٹھا کر آس پاس دیکھا، اس امید سے کہ شاید ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی، مگر افسوس کہ تحت نگاہ مٹی کے ڈھیر تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں کو بمشکل کھولے سے تلاش رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی نگاہ بالکل قریب ہی مٹی کے ڈھیر پر پڑی۔ اس نے بے دردی سے سر کو انکار میں ہلایا تھا۔ دل کا درد بڑھنے لگا تو آنکھیں بہتی ہوئی تیزی سے گالوں کو بھگونے لگی۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کی پشت سے چہرے کو رگڑ ڈالا اور تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے قبرستان کا گیٹ پار کر گیا۔ وہ اس زندہ دل لڑکی کو مٹی کے ڈھیر تلے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شفیع شاہ کو اللہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ دونوں بچے ہی حسین و جمیل اور ہونہار تھے۔ رفیہ شاہ جو کہ عمر میں نبیل سے 5 سال بڑی تھی، 20 سال کی باڑ پھلانگنے سے پہلے ہی اپنے چاچا زاد دانش کی دلہن بن کر بابل کے آنگن کو سونا کر گئی۔ گھر کی تنہائی شفیع شاہ اور ان کی بیگم سمیہ شاہ کو کاٹتی تھی، مگر افسوس کہ نبیل ابھی فقط 15 سال کے تھے، سو بہو لانے کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھر کی اداسیوں میں رفیہ کی آمد بہار کا جھونکا ثابت ہوتی تھی۔ ایسے میں ننھے سکندر شاہ کی آمد نے جہاں نبیل ولا کو بے پناہ خوشی کا احساس بخشا تھا، وہیں دانش شاہ اور رفیہ شاہ کو بھی اپنی زندگی مکمل ہوتی نظر آئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے دل خوشی سے لبریز تھے۔ جیسے ہی نبیل شاہ 20 برس کے ہوئے، شفیع شاہ نے اپنی دلی خواہش پوری کی اور نبیل شاہ کی شادی اپنی بھانجی میمونہ سے طے کر دی، اور ٹھیک 2 ماہ کے اندر نبیل اور میمونہ رشتہ ازدواج میں بن چکے تھے۔ 4 سال سکندر کو بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی مامی بہت اچھی لگتی تھی۔ میمونہ بھی اس سے بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ بے شک ان کا خاندان ایک مثالی گھرانہ تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ننھی شجیعہ کی آمد نے ان کی زندگانیوں کو مکمل کر دیا تھا۔ شجیعہ کا نام رفیہ نے خود رکھا تھا۔ بہت محبت سے اس نام کو سکندر شاہ کے نام سے جوڑ دیا۔ وقت دھیرے دھیرے بہت اچھا گزرا تھا، مگر شاید تقدیر کو ان کی خوشی منظور نہ تھی۔ ایک طوفان آیا جس نے اس خوشحال خاندان کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ شجیعہ اس وقت 2 سال کی تھی جب میمونہ ایک بار پھر ماں کے عہدے پر فائز ہوئی، مگر قسمت کی ستم ظریفی کے کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے مردہ بیٹے کو جنم دے کر خود بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبیل شاہ کی تو زندگی اندھیر ہو گئی۔
جبکہ جوان بہو اور مردہ وارث کے غم نے کچھ ہی دن میں شفیع شاہ کی جان بھی لے لی۔ ایسے میں ننھی شجیہ کی کھلکھلاہٹوں اور سکندر کی شرارتوں نے ان سب کو اپنا غم سنبھالنے کی ہمت دی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی میمونہ اور شفیع شاہ کی موت کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ رفیہ اور دانش کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ اس سانحہ نے در حقیقت سمیہ شاہ کی کمر توڑ دی اور وہ بستر سے جا لگی۔ 9 سالہ سکندر کی ذمہ داری نبیل کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ نبیل جو پہلے ہی میمونہ کی موت سے ٹوٹ چکا تھا، اب عزیز و جان بہن اور بھائی جیسے بہنوئی کی موت پر بالکل ہی بکھر گیا، مگر اسے شجیہ اور سکندر کے لیے جینا تھا، اور ایسے میں اس کا ساتھ میمونہ کی چھوٹی بہن خدیجہ نے دیا تھا۔ سمیہ بیگم جو کہ اب بی جان بن چکی تھی کی ایما پر خدیجہ اور نبیل کا عقد کر دیا گیا۔ نبیل ولا در حقیقت ایک بکھرا ہوا آشیانہ تھا جسے اب خدیجہ کو تنکا تنکا سمیٹنا تھا۔ خدیجہ نے دل و جان سے شجیہ کو اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا اور سکندر کی ذمہ داری کو بھی دل سے قبول کیا تھا۔ خدیجہ جیسی شریف اور نیک دل بیوی نے ایک بار پھر نبیل شاہ کی زندگی میں رنگ بکھیر دیے تھے۔ بے شک خدیجہ ان کے لیے قدرت کا انعام بن کر آئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ایک ننھی پری نے ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا، جس کا نام بی جان نے دل آئنور رکھا۔ بلا شبہ وہ ایک ننھی پری ہی دکھائی دیتی تھی۔ بڑی بڑی بھوری آنکھوں والی گڑیا شجیہ اور سکندر دونوں ہی کے دل میں گھر کر گئی۔ سکندر کبھی اس کے گلابی گال چومتا، کبھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھلتا، اس کو تو جیسے کوئی من پسند کھلونا مل گیا تھا۔ اب 11 سالہ سکندر کی سکول سے آنے اور سکول جانے سے پہلے کی بس ایک ہی مصروفیت تھی، اور وہ تھی دل آور۔ وقت گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ شجیہ اور سکندر کی آپس میں محبت بھی پروان چڑھ رہی تھی۔ دل آور گھر بھر میں سب کی لاڈلی تھی، مگر وہ خود ہر پل بس ماں کی گود میں چھپنا پسند کرتی تھی۔ مگر خدیجہ گھریلو مصروفیات کی بدولت اس کو وقت نہیں دے پاتی تھی۔ ایسے میں سکندر اور شجیہ اسے بہلا لیتے، مگر کب تک؟ وہ دھیرے دھیرے ماں سے دور ہونے لگی تھی۔ فقط 3 سال کی عمر میں اس نے اپنی توتلی زبان میں ماں کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور خدیجہ بیگم سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اتنی ضد کیوں کر رہی ہے۔ سکندر جو اس کا رونا سن کر وہاں آیا تھا، آگے بڑھا اور اسے خدیجہ بیگم سے لے لیا۔ مامی ڈونٹ یو وری، اسے میں سلا دوں گا، پھر چھوڑ جاؤں گا آپ کے پاس۔ یو جسٹ ریلیکس۔ سکندر نے دل آور کی جانب دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ دل آپ میرے ساتھ تو سو سکتی ہو نا؟ سکندر نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ تے ساتھ نہیں سونا، آپ بھی تھجیہ سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں سونا، آپ بھی شجیہ سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ اس نے اپنی توتلی زبان میں شکوہ کیا۔ سکندر کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ نہیں میری گڑیا، میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ آپ سے ہی پیار کروں گا۔ اس نے دھیرے سے دل آور کا گال تھپتھپایا تھا۔ لیتے ماما زیادہ پیال تھجیہ سے تلتے ہیں، مجھے ان تا پیال بھی چاہیے۔ اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ سکندر کے لیے اسے چپ کروانا لازم تھا۔ جیسے دل، اگر میں بھی آپ سے پیار کروں گا اور ماما بھی آپ سے ہی پیار کریں گی تو پھر شجیہ سے کون پیار کرے گا؟ وہ تو اکیلی رہ جائے گی۔ گڑیا پھر اس کو ڈر لگے گا نا، اس لیے ماما اس کو زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آپ کے لیے میں ہوں نا، آپ سے میں پیار کروں گا۔ چلو اب آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ سکندر نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کمبل اڑایا تھا۔ تو پھر آپ تبھی تھجیہ سے پیال نہیں تلنا، میں ماما اس تو دے لئی ہوں اور آپ تو لے لئی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت معصومیت مگر سمجھداری سے سارا حساب لگا چکی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، آج سے سکندر دل کا ہوا۔ بے ساختہ کہکہ لگاتے ہوئے 14 سالہ سکندر شاہ نے 3 سالہ دل آور سے وعدہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا سکون اور چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ مطمئن ہو چکی ہے۔ وہ خود بھی ہولے سے مسکرایا تھا اور آنکھیں موند لی۔
وہ خدیجہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی آخر میں گھر کی پچھلی طرف بنے وسیع لان میں آئی تھی، مگر وہاں خدیجہ بیگم کی جگہ شجیہ کو دیکھ کر اس کی چمکتی پیشانی کی سلوٹوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس وقت میرون ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھی۔ شجیہ جو اس وقت سکندر کی یادوں میں کھوئی مسکرا رہی تھی، اس کے چلانے پر ایک دم بکھلائی تھی۔ ماما کدھر ہے؟ انداز میں بھرپور نخوت تھی۔ ماما تو سکندر کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو دل۔ شجیہ کو ایک دم اس کے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، اور اب ماما بھی گھر نہیں ہے، اور شام کے 5 بج رہے ہیں، مگر مجال ہے جو انہیں میری رتی برابر بھی پرواہ ہو۔ کچن میں بھی کچھ اچھا نہیں بنا جو میں کھا لیتی، آپ پلیز جائیں اور میرے لیے کچھ بنا کر لائیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے، اس نے شانے بے نیازی سے شجیہ کو جواب دیا تھا۔ اوکے، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں 5 منٹ میں ٹیبل لگا رہی ہوں، تم آ جاؤ۔ اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے شجیہ نے عالیشان عمارت کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ پیچھے کھڑی دل آئور مانا خیزی سے مسکرائی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شجیہ سے سارے حساب کیسے برابر کرنے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بریانی اور کبابوں سے انصاف کر رہی تھی۔ آج صبح کا واقعہ تیزی سے اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھیجے تھے۔ نبیل ویلا کے تینوں بچوں نے تیزی سے عمر کی منازل طے کی تھی۔ ماسٹرز کی ڈگری لینے کے بعد 5 سال سے سکندر نے اپنے والد دانش کی بزنس کو نہ سنبھالا ہوا تھا، بلکہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، جسے نبیل شاہ دانش شاہ کی فوت کے بعد بخوبی سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ شجیہ ماسٹرز کے اور دل آور میٹرک کے پیپرز دینے کے بعد رزلٹ کے انتظار میں تھی۔ زندگی ہر طرح سے مکمل تھی۔ جہاں شجیہ اور سکندر کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پروان چڑھ رہی تھی، وہیں دل آور کا دل خدیجہ بیگم کی محبت کو ترسا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اس نے خود کو ماں سے دور اور سکندر کے قریب پایا تھا۔ خدیجہ بیگم نے شروع سے ہی شجیہ کو ماں سے بڑھ کر محبت دی تھی، مگر ایسا کرتے کرتے وہ اپنی حقیقی بیٹی کو نظر انداز کر جاتی تھی، اور اسی وجہ سے دل آئور ماں سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ آج بھی وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بڑے خوشگوار موڈ میں ناشتہ کر رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کی وہی روزانہ کی روٹین تھی، وہ شجیہ کو جوس سرو کر رہی تھی۔ تبھی دل آئور کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس نے شجیہ کے سامنے رکھا جوس کا گلاس اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ اس کی اس حرکت پر خدیجہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے دل؟ اگر آپ کو جوس ہی پینا تھا تو آپ جگ میں سے لے لیتی، بڑی بہن کے سامنے سے کیوں لیا آپ نے؟ آپ کی اس حرکت کو کیا سمجھوں میں؟ سخت چتونوں سے گھورتی ہوئے اسے مخاطب تھی۔ اس نے خالی گلاس کو ٹیبل پر پٹکا تھا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں آئور۔ آپ کی بات ان کا لہجہ پہلے سے سخت تھا۔ اس نے اپنی جھکی گھنیری پلکیں اٹھائی تھی اور تلخی سے انہیں جواب دیا۔ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی ماما، بدتمیزی سے جواب دیتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی، تبھی ساتھ والی چیئر پر بیٹھے سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بات اتنی بڑی نہیں ہے مامی، جس پر آپ دل سے ناراض ہو رہی ہیں، ابھی یہ بچی ہے، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ، اور تم بیٹھو دل، ناشتہ کرو ٹھیک سے۔ سکندر نے اسے زبردستی واپس بٹھایا تھا۔ نبیل شاہ نے بھی آنکھوں سے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جسے انہوں نے آج نظر انداز کر دیا۔ بچی نہیں رہی یہ، جو آپ دونوں ہر بار اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ 16 برس کی ہو چکی ہے یہ، مگر اس کی حرکتیں وہی 5 سالہ آئور والی ہیں، اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار آپ دونوں ہیں۔ اب کی بار ان کی توپ کا رخ سکندر اور نبیل شاہ کی طرف تھا، جس کا جواب دل آئور نے دیا تھا، اور اس انداز میں دیا تھا کہ وہاں موجود چاروں افراد کو ساکن کر دیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ماما، بالکل ٹھیک کہا، بچی نہیں رہی میں، بڑی ہو گئی ہوں۔ ان فیکٹ میں جب 5 سال کی تھی نا، تب بھی ہی بڑی ہو گئی تھی، اور جانتی ہیں اتنی سی عمر میں ہی مجھے کس بات نے بڑا کر دیا ماما؟ اپنی بھوری سرخ آنکھیں اس نے ماں کی آنکھوں میں ڈالی تھی، جبکہ خدیجہ بیگم تو اس کا لہجہ سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کی اس رویے نے ماما، آپ کے اس رویے نے 5 سال کی عمر سے ہی یہ سب ہوتا دیکھ رہی ہوں۔ بریک فاسٹ ٹائم ہو، لنچ ٹائم ہو یا ڈنر ٹائم ہو، آپ کو صرف شجی آپی نظر آتی ہیں۔ کبھی شجیہ کو کچھ سرو کرتی ہیں، کبھی کچھ، اور میں بچپن سے ہوتا دیکھ رہی ہوں یہ ماما۔ جب 5 سال کی تھی تب بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہی کھانا کھاتی تھی، اور اب بڑی ہو گئی ہوں تو اب بھی خود ہی لے لیتی ہوں۔ یہ صرف شجی آپی کو ہی کیوں حق حاصل ہے کہ وہ آپ کا پیار سمیٹیں؟ بولتے بولتے اس کا گلا روندھ گیا، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ ہر وقت شجیہ شجیہ اور بس شجیہ، میں تو جیسے کہیں ہوں ہی نہیں۔ آپ ہی بتائیں میں کہاں ہوں ماما، میں کہاں ہوں؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا، اور اگر میں نے آج آپ کے ہاتھ سے سرو کیا ہوا جوس شجی آپی کو پینے نہیں دیا تو آپ کو اتنا برا لگ گیا؟ ایک تلخ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر دم توڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔
सिकंदर इसके पीछे भागा था जबकि शजिया अपनी जगह चूर सी हो गई। नबील शाह ने भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे क्योंकि जानते थे कि सिकंदर इनकी बेटी को संभाल लेगा। अलबत्ता खदीजा बेगम के तासुरात नाकाबिले फ़ाहम थे। वो कमरे में आते ही बेड पर औंधे मुंह गिर गई। जिस वक्त सिकंदर इसके कमरे में दाखिल हुआ वो तकिए में मुंह दिए सिसक रही थी। वो दीवाना वार आगे बढ़ा था। दिल, इधर मेरी तरफ देखो। सिकंदर ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। शिद्दत से रोने के बाद चेहरा सुर्ख हो रहा था। बुरी बड़ी बड़ी आंखें सूझकर मजीद हसीन लग रही थी। सिकंदर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। इसने धीरे से इसके चेहरे पर आए बाल समेटे थे। क्यों तकलीफ दे रही हो खुद को गुड़िया? क्यों? मामी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बस तुमसे जिता नहीं पाती। और फिर मामू तुमसे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी तो कितनी केयर करता हूँ तुम्हारी। फिर क्यों रो रही हो वहाँ? हाँ, सिकंदर ने धीरे से इसे खुद से लगाया था और वो और शिद्दत से रो दी। बस चुप, अब नहीं रोना। तुम्हें पता है ना तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ देता है। इसको खुद से अलग करते हुए सिकंदर ने इसके आंसू साफ करते हुए पूछा था। आइवर ने धीरे से सर हिलाया। वो जिता नहीं पाती, लेकिन सिकंदर मासूमियत से कहते हुए इसने अपने गाल साफ किए। मुझे जिता नहीं पाती और शजी आपी पर जान निछावर करती रहती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो निगाह झुकाते हुए अपने आंसू रोकने की कोशिश करती बोली तो सिकंदर बेसाख्ता मुस्कुराया। इतना नोट करोगी तो तकलीफ तो होगी ना। बस अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। चलो शाबाश, फ्रेश होकर आओ। सिकंदर ने इसे नरमी से समझाया तो चारों नाचार वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। सिकंदर शाह की हर बात मानना लाजिम ही तो था इस पर। जब वो मुंह धोकर वापस आई तो सिकंदर की बजाय खदीजा बेगम बेड पर बैठी थी। आइवर गिरने के से अंदाज में इनके करीब बैठ गई। इसे अब इनकी जज्बाती तकरीर सुननी थी। वो कुछ कह रही थी और वो सुन भी रही थी, मगर वो समझने की हदूद से बहुत आगे निकल चुकी थी। ठीक है मामा, गलती शायद मेरी ही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे आपसे इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी आपसे इस अंदाज में बात नहीं करूँगी। इनकी मजबूरियों और दलाइल को सुनने के बावजूद ना चाहते हुए भी वो इनकी बात को समझ गई थी और फ़ौरन इनसे माफ़ी भी मांग ली थी। मगर दिल ही दिल में शजिया के खिलाफ माज खोल चुकी थी, जो कि इसकी बचपन से ही इसके हक पर डाका डाले बैठी थी। बिरयानी और कबाबों से इंसाफ जारी था कि इसे खदीजा बेगम लाउंज में दाखिल होती नजर आई। पीछे ही सिकंदर भी था। दिल आइवर ने बगौर इसका जायजा लिया। सुबह की निस्बत वो इस वक्त रफ हुलिये में था, मगर 6 फुट से निकलती हाइट के साथ वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। ग्रे ट्राउज़र पर रेड टी शर्ट में इसकी कसरते बाजू नुमाया थे। वो इसे बड़े इन्हिमाक से देख रही थी। तभी सिकंदर की नज़र इस पर पड़ी थी और इसके घनी मूछों तले अनाबी लब मुस्कुराए थे। आइवर का दिल बेसाख्ता धड़का था। इसे अपने एहसासात को समझना बहुत मुश्किल लगा था। इसने फौरन पलकें झुकाई थी। तभी शजिया की चीख गूंजी थी। सिकंदर बेसाख्ता किचन की तरफ भागा था। शजिया जो अपने लिए चाय बना रही थी, कम में चाय डालते इसके हाथ कांपे थे और चाय इसके बाएं हाथ को झुलसा गई थी। सिकंदर ने तेजी से इसका हाथ थाम लिया। शजी, रिलैक्स, जस्ट अ मिनट, वो इसकी फिक्र करता नरमी से कह रहा था। शजिया की स्याह आंखें लबालब पानियों से भर गई। खदीजा बेगम भी वहीं दौड़ी चली आई थी। सिकंदर ने इसे पास रखी चेयर पर बिठाया और कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर इसकी नाजुक हाथ पर आइंटिमेंट लगाने लगा। वो बहुत तवज्जो और फिक्र से इसके हाथ का मुआयना कर रहा था। शजिया को इसके मजबूत हाथों के लम्स से अपना दर्द कम होता महसूस हुआ। इसके बारीक लब धीरे से मुस्कुराए थे, जबकि इसकी ये मुस्कुराहट आइवर के दिल को झुलसाने लगी। जाने कैसे इसकी आंखें धुंधलाने लगी थी। अब सिकंदर शजिया को इसकी बेध्यानी पर डांट रहा था, जिस पर शजिया के साथ साथ खदीजा बेगम भी मुस्कुराई। दिल के साथ साथ आइवर का मुंह भी जलने लगा था। वो यकटिक को शजिया को देख रही थी। तभी सिकंदर की भारी आवाज पर चूकी थी। दिल, मेरी गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? और ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? इतना रेड क्यों हो रहा है? जाने कब वो इसके सर पर आ खड़ा हुआ था और इसके हद से ज्यादा सुर्ख पड़ते गाल और होंठ देखकर परेशान हो गया था। आइवर ने गुमसुम अंदाज में एक नज़र सिकंदर को और एक नज़र अपनी माँ को देखा था, जो अब शजिया से लाड जिताती इसे इसके कमरे में ले जा रही थी। एक शफाफ मोती टूटकर इसके गाल पर बिखरा था। सिकंदर शजिया को भूलकर इसके लिए मुतफक्किर हो गया था। आइवर, इधर देखो, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? और ये क्या हुआ है? ये तुम्हारा चेहरा। इसने बात अधूरी छोड़ी और पानी के गिलास इसके लबों से लगा दिया, जिसे इसने एक सांस में ही खाली कर दिया। अब बताओ, क्या हुआ है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? इसके चेहरे की रंगत कुछ बेहतर होती देख सिकंदर अपना सवाल दोहराया था। शायद मैंने हरी मिर्च खा ली थी, बड़ा मुख्तसर जवाब था। अब इसकी नज़रें अपने हाथ पर थी, जो सिकंदर अपने मजबूत हाथों में दबाए इसके पास ही बैठा था। क्या मतलब? शायद हरी मिर्च? तुम्हारा ध्यान किधर था? दिल, जानती भी हो कितना परेशान हो गया था मैं। इतना सुर्ख हो रहा था तुम्हारा चेहरा, मुझे लगा शायद तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। वो बड़ी फिक्र और तवज्जो से मुखातिब था, जो बिलाशुबा इसके चेहरे से जाहिर भी हो रही थी।
درد تو ہو رہا ہے سکندر، بہت درد ہو رہا ہے، وہ بڑبڑائی تھی، مگر ابھی وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ درد کیسا تھا جو رگِ جاں میں پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ تو سکندر کو کیسے بتا دیتی؟ وہ کھڑی ہوئی تھی اور دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ سکندر اس کے گمسم رد عمل پر پریشان ہو چکا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ دل آئنور نے میٹرک میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کی اس کامیابی پر نبیل ولا میں سب ہی بہت خوش تھے۔ وہ خود بھی سب کچھ بھلائے ماں اور بہن کے ساتھ مل کر کچن میں گھسی نیت نئی ڈشز ٹرائی کر رہی تھی، بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا خدیجہ بیگم اور شجیہ کی بنائی ڈشز بھی خراب کر رہی تھی۔ آخر خدیجہ بیگم نے تنگ آ کر اسے کچن سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ کھلکھلاتی ہوئی لاؤنج میں چلی آئی تھی، جہاں سکندر اور نبیل شاہ ہمیشہ کی طرح آپس میں کسی سیاسی بحث میں مصروف تھے۔ آپ دونوں یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے لگا تھا کہ آپ دونوں اس وقت کسی شاپنگ مال میں میرے لیے شاپنگ کر رہے ہوں گے، مگر نہ جی، آپ دونوں کو تو سیاسی بحث سے ہی فرصت نہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے دونوں کی طرف دیکھا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ دونوں اس کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کر چکے ہوں گے۔ بیٹا جی، آپ اپنے بابا کا منہ میٹھا کروا دیں، آپ کے بابا بھی آپ کا گفٹ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیں گے، نبیل شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ تو ماما بنا رہی ہیں، بابا آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ بٹ سو سوری بابا، میں اپنے گفٹ کے لیے ویٹ نہیں کر سکتی، یو ہیو ٹو گیو اٹ ناؤ۔ اس نے اپنی نازک شفاف ہتھیلی نبیل شاہ کے سامنے پھیلائی تھی۔ اگلے ہی پل نبیل شاہ نے لی لیٹسٹ لینڈ کروزر ماڈل کی کیز اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ یہ ہماری بیٹی کا گفٹ ہے اور اسی میں ہماری بیٹی کالج جایا کرے گی، اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ بڑی محبت سے بولے تھے، جبکہ آئنور کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ سکندر بھی اختیار مسکرایا تھا۔ چلو بھائی، تمہاری شاہی سواری میں تمہیں گفٹ دلا کر لاؤں۔ اس کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے سکندر بولا تھا، ڈنر سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے ماموں۔ اس نے نبیل شاہ کو آگاہ کیا تھا۔ آ جاؤ دل، آئنور کو کہتے ہوئے وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ مسکراتی ہوئی آئنور نے اس کی پیروی کی تھی۔ سکندر نے اسے گولڈ کا نازک سا بریسلٹ گفٹ کیا تھا، جس کی خوبصورتی میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز نے اضافہ کیا ہوا تھا۔ آئنور کو وہ بریسلٹ بے حد پسند آیا تھا۔ اس کی گوری کلائی میں بریسلٹ سج رہا تھا۔ جس وقت وہ دونوں گھر واپس آئے، گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ ان دونوں کے آ جانے پر کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کامیابی کے اس موقع پر اسے اپنی بی جان دل و جان سے یاد آئی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ 4تھ اسٹینڈرڈ میں فرسٹ آئی تھی تو بی جان بے حد خوش ہوئی تھی، مگر 5تھ اسٹینڈرڈ سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی تھی۔ آئنور ان کی وفات پر بہت روئی تھی اور اپنی ہر کامیابی پر انہیں ضرور یاد کیا کرتی تھی۔ آج بھی اس کی آنکھیں ان کی یاد پر نم ہو گئی تھیں۔ اگلی چند دنوں میں ہی اس کا ایڈمیشن کینٹ کالج میں ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی گاڑی ہونے کے باوجود سکندر اس کے اکیلے جانے پر راضی نہ تھا، اور آئنور تو سکندر کی رضا میں راضی تھی، لہٰذا اس کو کالج لے جانے اور لانے کی ذمہ داری سکندر نے اپنے سر لے لی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا۔ آئنور کے لیے دن بدن سکندر شاہ لازم و ملزوم بنتا جا رہا تھا۔ پہلے بھی اس کا کوئی کام سکندر کے بغیر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہو چکی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزر ہی رہا تھا، مگر آئنور کا دل وقت کے ساتھ ساتھ سکندر شاہ کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، جس سے سکندر تو انجان تھا ہی، وہ خود بھی بالکل انجان تھی۔ اس کا معصوم دل سکندر کا اسیر تھا، اس بات سے انجان کہ سکندر کا دل شجیہ کا اسیر ہے۔ وہ سکندر اور آئنور کے مابین ماہو سال کا فرق بھلائے بس سکندر کا تمنائی تھا، دل تھا نا، بس اسی لیے بے وقوفی کر رہا تھا۔ آئنور کو اس آگ میں جھونک رہا تھا جس میں اس نے جل جانا تھا۔ وہ دل کی سازشوں سے بے خبر زندگی گزار رہی تھی۔ یعنی تم اس سے پیار کرتی ہو؟ عائشہ نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، میں ان سے بہت بہت پیار کرتی ہوں، ان کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی میں، اور وہ بھی مجھے بہت چاہتے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم دونوں ایک دن بھی الگ رہے ہوں۔ وہ بہت جوش سے اپنی دوست عائشہ کو اپنے اور سکندر شاہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ تو پھر کب بلا رہی ہو اپنی اور ان کی شادی میں؟ عائشہ نے مانا خیزی سے اسے چھیڑا تھا۔ اسے کالج جوائن کیے دوسرا سال تھا اور ان 2 سالوں میں عائشہ سے اس کی خوب دوستی ہو چکی تھی، اتنی کہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی، جو سکندر شاہ سے شروع ہو کر سکندر شاہ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ سو آج عائشہ اس سے حقیقت اگلوانے بیٹھی تھی، مگر اس کی آخری بات پر دل آئنور چوک گئی تھی۔ میں ان سے کیسے شادی کر سکتی ہوں بھلا؟ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور میں ابھی چھوٹی ہوں۔ سکندر مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا اور عائشہ کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ عائشہ نے اس کی بات پر سر پیٹا تھا۔ تم کتنی بے وقوف ہو آئنور، وہ کیوں تم سے شادی نہیں کرے گا؟ تم ہی تو کہتی ہو کہ وہ تمہاری ہر بات مانتا ہے۔
تو جب تم اسے اتنا پیار کرتی ہو تو بتا دو اس کو سمپل، دیکھ لینا وہ تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گا، تم پیاری بھی تو بہت ہو، تبھی تو اتنی کیئر کرتا ہے وہ تمہاری۔ عائشہ نے اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ آئمر سوچ میں پڑ گئی، پھر سوچتے سوچتے جب اس نے سکندر شاہ کو تصور کیا تو بساختہ مسکرا دی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ مجھے کبھی انکار نہیں کریں گے کیونکہ وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے گلابی ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ عائشہ نے اس کے سدا مسکراتے رہنے کی دعا کی۔ شاہ، اس نے فائز میں منہمک سکندر کو ہولے سے پکارا تھا۔ سکندر نے بساختہ اپنی شہد رنگ آنکھوں کو اس کی پکار پر اس کی جانب اٹھایا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب سختی سے بھینچے تھے مگر آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ انہیں قرار ملا ہے۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ تو جیسے حکم کی غلام تھی، سو مسکراتے ہوئے اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ شاہ، تم جانتے تو ہو کہ شجیہ نے تمہید باندھی کہ ماما اور بابا اب ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شجیہ کے لیے بات پوری کرنا محال ہو گیا۔ وہ سر جھکائے انگلیاں آپس میں پھنسائے کافی کنفیوز ہو رہی تھی کہ ایک دم سکندر نے اس کے سرد پڑتے ہاتھ تھام لیے تھے، شاید اس کو مشکل سے نکالنا چاہا۔ ماموں اور مامی جو بھی چاہتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو یہ بتاؤ۔ جو تم چاہو گی میں وہی کروں گا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سکندر نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ شجیہ نے اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر سکندر کی جانب دیکھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ شجیہ کی سنہری رنگت میں سرخی گھلنے لگی تھی، پھر جب وہ گویا ہوئی تو اس کے لہجے میں ازلی اعتماد تھا جو یقیناً اس وقت سکندر نے ہی اسے بخشا تھا۔ میں سوائے آپ کے اور آپ کی محبت کے کچھ نہیں چاہتی شاہ، بس ڈر تھا کہ کہیں بچپن کا رشتہ بوجھ نہ بن چکا ہو آپ پر، اس لیے یہاں آئی تھی، مگر آپ نے اپنے ہاتھوں میں میرے ہاتھ تھام کر میرا ہر خدشہ دور کر دیا۔ تھینکس اے لاٹ سکندر۔ اس کے لہجے کی کھنک اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ سکندر بھی طمانینت سے مسکرا دیا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ شجیہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے کام میں منہمک ہو چکا تھا۔ اس کے انہماک میں آئمر کی آمد نے خلل ڈالا تھا۔ سکندر، مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، کچھ بتانا تھا آپ کو۔ اس نے فوراً تصدیق کی تھی۔ اگر آپ فری نہیں ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اس کی مصروفیت کے پیش نظر وہ دوبارہ گویا ہوئی تھی۔ سکندر نے فوراً فائلز بند کی تھی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بیٹھ تو گئی تھی مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ وہ سکندر، دراصل میں نے یہ بتانا تھا آپ کو۔ سکندر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹنے لگی تھی۔ سکندر اس کے اس روپ پر حیران و پریشان تھا، تبھی وہ ایک بار پھر گویا ہوئی۔ سکندر، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ سکندر کے سر پر بم پھوڑ کر وہ اسی کی جانب دیکھنے لگی۔ سکندر کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکندر کی طرف دیکھتی آئمر کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آئمر کے الفاظ پر ضبط کے باوجود سکندر کی شہد رنگ آنکھیں پل میں لال ہوئی تھی، جبکہ اس کو دیکھ کر ہر پل مسکراتے لب آپس میں سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ آئمر نے گھبرا کر فوراً نظریں جھکا لی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سکندر نے اس کی تھوڑی کو اپنی جانب کر کے اس کا رخ موڑا تھا۔ آئمر نے خوف سے جھکی گھنیری پلکیں اوپر اٹھائی، بھوری آنکھوں میں واضح گھبراہٹ تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ دوبارہ کہو۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ذہین آنکھیں گاڑے وہ تحمل سے گویا ہوا۔ آئمر کو جواب دینا محال لگا۔ یہ لہجہ، یہ انداز، وہ آنکھوں کا تاثر آئمر نے پہلے کب دیکھا تھا؟ اس نے اپنے خشک پڑتے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سکندر؟ پلیز ایسے مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اس کی پل میں بدلتی حالت دیکھ سکندر کو خود کو نارمل کرنے میں لمحہ لگا تھا۔ اوکے، جسٹ ریلیکس۔ بتاؤ مجھے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی مووی دیکھی ہے یا کوئی سٹوری پڑھی ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیوں کہہ رہی ہو تم ایسے؟ سکندر نے دھیمے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ آئمر کو کچھ حوصلہ ملا، اس نے پھر سے تمہید باندھی۔ سکندر، پیار کا مووی سے کیا تعلق ہے؟ پیار تو بس پیار ہے، یہ بس ہو جاتا ہے، سو مجھے بھی ہو گیا ہے۔ اس میں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہے ہیں آپ تو ایسے غصہ کر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ ایسے رسپانس دیں گے تو میں ڈائریکٹ بابا جانی کے پاس جاتی۔ اس کی معصوم آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر سرخ و سفید آرزوؤں پر بکھرے تھے اور یہی سکندر شاہ کی کمزوری تھی۔ وہ اس گڑیا کی آنکھوں میں نمی دیکھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا، اور کہاں اب وہ اس کے رویے کا شکوہ کرتی رو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ آئمر کے نازک ہاتھ تھامے تھے۔ میں عجیب بیہیو نہیں کر رہا دل، میں صرف پریشان ہو گیا تھا کہ ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تمہیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں کہ تم اپنے لیے کوئی صحیح فیصلہ کر سکو۔
बस इसीलिए ऐसे बिहेव कर बैठा। तुम जानती तो हो कितना पॉजेसिव हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम जो कहोगी जैसे कहोगी वैसा ही होगा। बस अब रोना बंद कर दो प्लीज़। आखिर में इसका लहजा मुल्तजी हो गया था। सिकंदर के लफ्ज़ों से आयवर को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो खिल कर मुस्कुराई। रोई रोई आंखों और मुस्कुराते होंठों से वो सिकंदर को पुरसकून कर गई। बदले में वो भी हौले से मुस्कुराया था। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ सिकंदर। मुझे पता है ना, आप मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और मेरा कहा कभी नहीं टालते। इसलिए मुझे लगा सबसे पहले मुझे ये बात आपसे ही शेयर करनी चाहिए। वह मुस्कुराते हुए नॉन स्टॉप बोले चली जा रही थी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे बस इस लड़के से मिलवा देना, फिर बाकी का काम मेरा है। मगर पहले तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगी, इसके बाद ही तुम्हारी एंगेजमेंट होगी। ओके। सिकंदर ने इसका गाल छूते हुए अपना इरादा बताया था। ठीक है सिकंदर, आप जब कहेंगे तब मंगनी कर लूँगी, मगर मुझे वही चाहिए बस, हर हाल में, हर कीमत पर, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। आखिर में वो जिद्दी लहजे में इसे धमकाते हुए बोली थी। इसके बचपने पर सिकंदर का कहका बिसाख्ता था। ठीक है बाबा, तुम्हारे लिए चांद भी लेकर आऊँगा, एक लड़का क्या चीज़ है, मगर प्लीज़ ये बात ना करने वाला जुल्म मत करना। इसने मुस्कुराते हुए आयवर को छेड़ा था। वो बेतहाशा खिलखिलाई थी। ये मूवीज़ के डायलॉग तो मत झाड़ें प्लीज़, ये चांद तारे आसमान पर ही अच्छे लगते हैं। इसने मुस्कुराते हुए सिकंदर के कसरती बाजू पर अपनी नाजुक हथेली का मुक्का मारा था। वसी लान इनके कहकों से गूंज उठा था। वक्त कुछ और आगे सिरका था और घर में शजिया और सिकंदर की शादी के हंगामे जाग उठे थे, जिनसे बेखबर दिल आयवर अपने इम्तहानात देने में मसरूफ थी। आज इसका लास्ट पेपर था। घर में होने वाली सरगर्मियों से बेखबर वो अपनी धुन में घर में दाखिल हुई थी। तभी इसकी नज़र अंदरूनी इमारत से बाहर निकलते सिकंदर पर पड़ी थी। लाइट स्किन जीन्स पर नेवी ब्लू शर्ट पहने, बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, वो बेहद वजीह लग रहा था। इसकी ज़हीन और शहद रंग आंखें इसके चेहरे को जाजिब नज़र बनाती थी, जबकि खड़ी नाक इसके चेहरे को मगरूरियत का तासुर देती थी। घनी मूंछों तले अनाबी लब और हल्की हल्की शेव इसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे। आमर बेसाख्ता इसे देखे चली गई। वो होले से मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट अचानक सिमटी थी, जिसकी वजह सिकंदर के हाथ में पकड़ा सूटकेस था, जिसे वह गाड़ी में रख रहा था। आयवर तेजी से आगे बढ़ी थी। कहाँ जा रहे हैं आप? सिकंदर के सर पर खड़ी वो इस्तिफसार कर रही थी। वो पलटा और इसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर मुस्कुरा दिया। जस्ट रिलैक्स, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा जो तुम इस तरह परेशान हो रही हो। मैं सिर्फ चंद दिन के लिए कराची जा रहा हूँ। वहाँ की ब्रांच में कुछ एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सो मेरा जाना ज़रूरी है। कुछ दिनों में वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना और घर में सबका बहुत ख्याल रखना, ओके? हमेशा की तरह इसके गाल को छूते हुए प्यार से बोला था। लेकिन हर बार तो बाबा जाते हैं, इस बार आप क्यों जा रहे हैं? वो रुहासी हो रही थी। आप जानते हैं ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी आप जा रहे हैं, वो भी ऐसे। आज ही तो मैं पेपर से फारिग हुई हूँ और आप आज ही जा रहे हैं। इससे शिकवे ही शिकवे थे। सिकंदर को बेख्तियार इस पर प्यार आया। मेरी गुड़िया, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, मगर मेरा अभी जाना ज़रूरी है। मामू यहाँ वाली ब्रांचेस में बिजी हैं, बस इसीलिए इस बार मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ओके? सिकंदर ने धीमे लहजे में इसे समझाया था। वो काफ़ी हद तक समझ भी गई थी, मगर दिल एकदम भी बोझल हो गया था। अगले ही पल इसने सिकंदर को गाड़ी में बैठकर खुद से दूर जाते देखा था। इसकी आंखों की सतह तेजी से गीली हुई थी। इसने बेदर्दी से आंखों को रगड़ा और अंदरूनी इमारत की जानिब कदम बढ़ाए। जाने ही दिन अब कैसे गुजरने वाले थे। कभी ये गुमा कि वो मेरा फ़कत मेरा है, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि मिले खुशियाँ इसे सारे जहान की, कभी ये खौफ कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश कि ज़माना हो मुंतज़िर इसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरज़ू कि वो जो मांगे मिल जाए इसको मोहसिन, कभी ये वसवसा कि इसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। आधी रात बीत चुकी थी, मगर इसकी स्याह आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल की बेचैनी हद से सवा थी। इसकी ज़िंदगी के 24 सालों में ये पहली बार हुआ था कि वो शख्स रात की इस पहर इस छत तले नहीं था, जिस छत तले वो इस वक्त लेटी थी। वो जो इसके बचपन का साथी था, इसका दोस्त, इसका हमदम था। वो मर्द हकीकतन इसके दिल में बसता था। हर रात इसके ख्वाबों और ख्यालों में खोकर सोना इसके बचपन से रूटीन थी, और आज जब वो इस घर में तो क्या इस शहर में ही नहीं था, तो शजिया का जागना तो लाजिम था।
جب کروٹوں پر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسی بے بسی تھی جس نے اس کی سیاہ آنکھوں کو نمکین پانیوں سے بھر دیا تھا۔ شاہ کہاں ہو تم؟ اس کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ کم از کم انفارم ہی کر دیتے کہ خیریت سے پہنچ گئے ہو تم۔ اب اس پاگل دل کو کیسے قرار دوں؟ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ آنکھیں تھی کہ بھر بھر آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب روتی روتی وہ سو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اسی چھت تلے دو اور آنکھیں اس کے سو جانے کے بعد بھی سکندر شاہ کے لیے جاگی تھی۔ وہ بھوری خوبصورت آنکھیں دل آئور شاہ کی تھی۔ وہ مسلسل جاگ رہی تھی کہ نیند بہت دور تھی۔ وہ تقریباً صبح کے 4 بجے کا ٹائم تھا جب سکندر نے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا اور پہلی ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی اور کال ریسیو کرتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ آپ کو کوئی خیال ہے سکندر کہ میں یہاں کتنی پریشان رہی ہوں رات بھر؟ یہ پہلا شکوہ تھا۔ دوسری جانب وہ مسکرایا تھا۔ آپ کم از کم انفارم تو کر سکتے تھے اپنے بارے میں، یا اس میں بھی ٹیکس لگتا ہے آپ کو؟ کل شام 4 بج گئے تھے آپ یہاں سے اور اب کل شام 4 بجے گئے تھے آپ یہاں سے اور اب کال کر رہے ہیں؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ وہ بھی ایک ہی دن میں؟ لہجے کی ناراضگی قابل غور تھی۔ سکندر تو اس کے دھاوا بول دینے پر حقیقتاً بکھلا گیا۔ مادام اب مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیجیے پلیز، وہ ملتجی ہوا، لیکن آئور اس کی بات سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ نہیں، میں آپ کو کچھ بولنے نہیں دوں گی کیونکہ مجھے کچھ نہیں سننا، صرف میں بولوں گی اور آپ سنیں گے بس، اس نے قطعیت سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اتنا غصہ تو مت کرو گڑیا، میں نے ماموں کو انفارم کر دیا تھا یار، وہ شاید آفس سے لیٹ گھر گئے ہوں گے تبھی تمہیں انفارم نہیں کر پائے ہوں گے، اور اب تم مجھ پر غصہ نکال رہی ہو۔ سکندر نے ہنستے ہوئے اسے صفائی دی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے اٹس اوکے کہہ کر قبول کیا تھا کہ سکندر سے ناراض رہنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ شکریہ مادام، آپ نے مجھے ناچیز کی بات نہ صرف سن لی بلکہ مان بھی لی۔ وہ فل موڈ میں تھا شاید۔ آئور کے لب کھل کے مسکرائے۔ آخر اس کا انتظار رائگاں نہیں گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی تھی؟ اچانک اس کو آئور کے فوراً کال ریسیو کرنے والی بابت یاد آئی تھی۔ جی وہ نیند نہیں آ رہی تھی تو بس اسی لیے۔ آپ کیوں جاگ رہے ہیں اس وقت؟ آئور نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ نہیں، میں تو 10 بجے کے قریب سو گیا تھا مگر پھر ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی تو دوبارہ نیند نہیں آئی، سب کی یاد آ رہی تھی تو سوچا بات ہی کر لوں۔ میں نے شجیہ کو بھی کال کی تھی مگر شاید وہ سو رہی ہے، پھر تمہیں کال کی اور میری خوش نصیبی کہ تم جاگ رہی تھی اور تم سے بات ہو گئی، سکندر نے آرام سے جواب دیا تھا۔ شجیہ کو کال کرنے والی بات نے آئور کی مسکراہٹ کو معدوم کیا تھا۔ ہیلو، دل کہاں کھو گئی؟ اس کا جواب نہ پا کر سکندر کی آواز پھر سے ابھری تھی۔ جی یہی ہوں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ جانے کیوں اسے سکندر کے منہ سے شجیہ سننا اچھا نہیں لگا تھا، یہ شاید اسے شجیہ سے ہی مسئلہ تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، تم سو جاؤ اب۔ شاباش، اس کے غائب دماغی محسوس کرتے ہوئے سکندر نے کہا تھا، اور پھر اگلے 2 منٹوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ مسلسل شجیہ اور سکندر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شجیہ کا روزانہ ڈنر ٹائم سکندر کو سرو کرنا، کھانے کے بعد اس کے لیے کافی بنانا اور پھر اسے کو دے کر آنا، سکندر کا اکثر رات گھر کو لیٹ آنا اور شجیہ کا سکندر کے انتظار میں جاگتے رہنا۔ جیسے جیسے وہ سوچ رہی تھی اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھنے والی ہے۔ سوچوں سے تھک کر اس نے گلابی ہوتی آنکھیں موند لی۔ وہ شروع سے ہی صبح خیز تھی، اس لیے رات دیر سے سونے کے باوجود وہ سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے بال سمیٹتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل کی کال لسٹ چیک کی۔ فرنٹ پر ہی 4 بجے کے قریب سکندر کی 3 مسڈ کالز تھی، 2 میسیجز بھی تھے جن میں سے ایک میں معذرت کے ساتھ اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع تھی، جبکہ دوسرے میں کچھ میٹھے لطیف الفاظ تھے جنہوں نے اندر تک شجیہ کو سرشار کر دیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور بال سمیٹتی فریش ہونے کے لیے کمرے سے ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ تینوں نفوس اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ آئور نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے وہ؟ نبیل شاہ ان دونوں سے مخاطب ہوئے تھے۔ شجیہ کو ناشتہ سرو کرتے خدیجہ بیگم کے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی ہیں، صبح ہی سوئی ہیں، اس وقت وہ یہاں نہیں ہے۔ سکندر کے جانے سے کافی اداس ہو گئیں، شاید اس لیے خدیجہ بیگم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ماں تھی، اس کی ہر حرکت سے واقف تھی۔ انہوں نے سر کو جنبش دی۔ میں سوچ رہا ہوں اس منتھ کے لاسٹ میں سکندر اور شجیہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، آپ کیا کہتی ہیں بیگم؟ وہ خدیجہ بیگم سے مخاطب تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ کافی نیک خیال ہے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ 2 ہفتے پہلے جب آپ نے اس بات کا ذکر مجھ سے کیا تھا میں تو تبھی سے تیاریوں میں مصروف ہوں۔ ہاں، ڈیٹ اب آپ اپنی بیٹی کے سامنے فکس کر رہے ہیں؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا تھا جس پر باپ بیٹی دونوں مسکرا دیے۔ ارے فکس کہاں کی ہے، آپ کا خیال پوچھا تو ہے میں نے۔
آپ اپنا ارادہ بتائیں تاکہ اس خیال کو پورا کیا جا سکے۔ آخر دونوں طرف کی تیاریاں آپ ہی کو کرنی ہیں۔ نبیل شاہ نے بال ان کے کوٹ میں پھینکتے ہوئے انہیں معتبر کیا۔ مجھے اور میری بیٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے لاڈلے سے پوچھ لیں، کہیں ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ 29 برس کا ہو چکا ہے مگر لاڈلے کو خیال ہی نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم نے لبوں سے شکوہ پھوٹا۔ لاڈلے سے پوچھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا، آپ بے فکر رہیے۔ نبیل شاہ نے نیپکن سے ہاتھ پونچھتے ہوئے جواب دیا، جس پر خدیجہ بیگم کے ساتھ ساتھ شجیہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے آگے بڑھ کر مسکراتی ہوئی شجیہ کی پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہارے نصیب بلند کرے، بس یہی دعا ہے۔ مسکراتے ہوئے نے شجیہ کو خود سے لگایا تھا۔ چلو اٹھو شاباش، ریڈی ہو کر آؤ، تمہیں جیولر کے پاس لے چلوں۔ خدیجہ بیگم نے شجیہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ اپنی ہنسی روکتی سر اس بات میں ہلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی گھڑی دن کے 12 بجا رہی تھی۔ ابھی ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ابھی تک کس خوشی میں سو رہی ہو میڈم؟ تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، آ کر گیٹ کھولو۔ پتہ نہیں چوکیدار کدھر ہے؟ دوسری طرف عائشہ تھی۔ اوکے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، جسٹ 2 منٹس۔ کال کٹ کر وہ تیزی سے واش بیسن پر جھکی اور منہ پر پانی کے 2-3 چھپاکے مار کر باہر کو بھاگی۔ گیٹ کھولتے ہی اسے جھنجھلائی ہوئی عائشہ دکھائی دی تھی۔ سوری یار، ایکچولی میں آج صبح ہی سوئی تھی، رات بھر سو نہیں سکی، اس لیے آج دیر سے آنکھ کھلی، وسیع روش پر چلتی ہوئی آئیور اسے بتا رہی تھی۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے ہوئے عائشہ نے استفسار کیا۔ آئی ڈونٹ نو، میں ابھی اٹھی ہوں۔ تم بیٹھو، میں کچن میں دیکھ کر آتی ہوں، شاید ماما وہیں ہوں۔ اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر وہاں ماما کی جگہ صفائی والی کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے سخت مگر دھیمے لہجے میں پوچھا، جس پر صفورہ نامی نوکرانی نے کسی روبوٹ کی طرح فوراً جواب دیا تھا۔ بیگم صاحبہ بڑی بی بی کو شاپنگ کرانے لے کر گئی ہیں، وہ مجھے کہہ کر گئی ہیں کہ آپ کو ناشتہ دے کر جاؤں۔ جی میرا کام تو ہو گیا، میں بس آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے ناشتے میں جو بھی لینا ہے مجھے بتا دیں۔ جی میں بنا دیتی ہوں۔ آئیور نے ایک نظر لاؤنج میں بیٹھی عائشہ کو دیکھا تھا، دوسرے ہی پل صفورہ کو جوس اور کچھ سنیکس لانے کا کہہ کر وہ عائشہ کے پاس آ گئی۔ زیادہ پرابلم تو نہیں ہوئی گھر ڈھونڈنے میں؟ نہیں یار، سیدھا سیدھا تو ایڈریس تھا۔ ہاں البتہ گیٹ پر جو ویٹ کرنا پڑا، اس سے بہت الجھن ہوئی۔ عائشہ نے اس کے پوچھنے پر صاف گوئی سے جواب دیا تھا، بس یار وہ ماما گھر پر نہیں ہے، اس لیے واچ مین کہیں چلا گیا ہوگا، ورنہ ماما کی موجودگی میں وہ ایسی لاپرواہی کبھی نہیں کرتا۔ اچھا واچ مین کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ اور یہ آنکھیں، اگر تمہارے سکندر صاحب اس وقت تمہیں دیکھ لیں تو دل دل کر کے پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ عائشہ نے اس کے حلیے پر چوٹ کی تھی، واقعی وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ براؤن سلکی بال اس وقت الجھے ہوئے تھے، گلابی چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ بھوری آنکھیں سوجی سوجی سی مزید دلکش لگ رہی تھی۔ تیکھی ناک میں پڑی لونگ کی چمک بھی جیسے مانند پڑ رہی تھی، جبکہ بھرے بھرے گلابی لبوں پر دور دور تک مسکراہٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اگر یہاں ہوتے تو میرے یہ حال ہی نہ ہوتا، آئیور دھیرے سے بڑبڑائی، اور عائشہ جو بڑی انہماک سے اس کا جائزہ لے رہی تھی اس کی بڑبڑاہٹ پر چونک گئی۔ ایسے گھور کیا رہی ہو یار؟ آئیور اس کے یوں دیکھنے پر جھنجھلائی تھی۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم اس رف حلیے میں بھی غضب لگ رہی ہو۔ سچی یار سکندر بھائی، اسی لیے تو دل ہی دل کرتے ہیں۔ بائیں آنکھ دباتے ہوئے وہ شرارت سے بولی، بکواس بند کرو بدتمیز۔ صفورہ کو آتے دیکھ آئیور نے اسے گھورا تھا، مگر وہ کہاں باز آنے والی تھی، صفورہ کے جاتے ہی پھر شروع ہو چکی تھی۔ یار بی سیریس، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کل جب پیپر دے کر تم باہر آئی تھی تب تو بالکل ٹھیک تھی، گھر جاتے وقت بھی تم یہ پورے کے پورے 32 دانتوں کی نمائش کروا رہی تھی، یہ ایک ہی رات میں کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہے عائشہ کے پوچھنے کی دیر تھی اور اس نے کل شام سکندر کے جانے سے لے کر صبح اس سے جو بات ہوئی تھی وہ حرف بحرف اس کو بتا دی، جبکہ سب سننے کے بعد عائشہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دیوانگی پر آنکھیں پھاڑی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی رات میں اس دیوانی لڑکی نے اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ کیا اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ عائشہ نے بے ساختہ روتی ہوئی آئیور کو گلے لگایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم آئیور، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو میری جان؟ ایک ہی رات تو گزری ہے، ابھی آ جائے گا وہ واپس، بس اب رونا بند کرو شاباش۔ عائشہ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس کو حوصلہ دیا تھا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ میں کیا کروں آشو، مجھے جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے، دل بیٹھا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سکندر بہت دور چلے گئے ہیں مجھ سے، جانے کیسا خوف ہے جو میری روح کو کاٹ رہا ہے، میں سکندر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی آشو، اگر وہ مجھے نہ ملے تو جانے میں کیا کر بیٹھوں گی، میں سب ختم کر دوں گی آشو، میں خود مر جاؤں گی یا پھر اس دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ آخر میں وہ حسیاتنی ہو گئی تھی، وہ بری طرح سسک رہی تھی اور عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے تسلی دے، وہ تو خود اس کے جنون اور پاگل پر حیران رہ گئی تھی۔
جبکہ لاؤنج میں داخل ہوتی خدیجہ بیگم یہ انکشاف سن کر ہک دک رہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر شجیہ کو دیکھا تھا جو گاڑی کے پاس کھڑی ڈرائیور سے سامان نکلوا رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کی جان میں جان آئی تھی۔ شکر تھا کہ شجیہ نے کچھ نہیں سنا تھا۔ آئیور کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی، سو اس نے فوراً خود کو نارمل کیا، مگر اس کی آنکھیں چغلی کھا رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کے پاس انجان بننے کے سوا جیسے کوئی چارہ نہیں تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ عائشہ کی بھی ان پر نظر پڑ چکی تھی، سو فوراً سلام جھاڑا، جس کا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اگلے ہی پل شجیہ بھی وہیں چلی آئی۔ اب وہ لوگ آپس میں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ آئیور خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ شل ہو رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں وہ کیسے شجیہ اور اسکندر کے فرض سے سب کا دوش ہو، جبکہ آئیور کے دلی جذبات ان پر عیاں ہو چکے تھے۔ وہ آئیور اور سکندر کے ایک دوسرے کے لیے دیوانگی سے بخوبی واقف تھی، مگر یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سکندر کے جذبات آئیور کے جذبات سے قطعی مختلف تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شجیہ سے شادی کے لیے انکار کر دیتا، مگر وہ شجیہ سے شادی کے لیے نہ صرف رضامند تھا بلکہ وہ تو اس شادی سے بے حد خوش تھا۔ خدیجہ بیگم کی پریشانی بے سبب نہ تھی، ان کی پریشانی کا سبب دل آئیور تھی، جو اگر گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ ہو جاتی تو پورا سر گھر پر اٹھا لیتی، مگر سکندر کی غیر موجودگی کے باعث آج کل وہ اپنے کمرے میں محدود تھی، اس لیے شادی کی تیاریوں سے بے خبر تھی۔ وہ نہ تو ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی، نہ ہی نیند پوری لے رہی تھی۔ سکندر کو گئے 7 دن ہو چکے تھے اور بلا شبہ آئیور کے یہ دن اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ 8ویں دن وہ نبیل شاہ کے سر پر کھڑی سکندر کی واپسی کی بابت پوچھ رہی تھی۔ بابا، سکندر کو گئے اتنے دن ہو گئے، وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ آپ انہیں واپس کب بلا رہے ہیں؟ لہجے میں واضح بے چینی تھی، جسے وہاں موجود خدیجہ بیگم نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ بیٹا، وہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے ہی واپس آئیں گے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لو نا، ڈیلی بات کر لیا کرو، آپ کی بوریت دور کر دیں گے وہ، اور یہ جو منہ پر 12 بجے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی اداسی پر چوٹ کی۔ بابا پلیز، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ ان کو ابھی کال کریں اور واپس بلائیں، میں اور ویٹ نہیں کر سکتی بس، اور مجھے آپ کی مزید کوئی بات نہیں سننی۔ آئیور نے انہیں حتمی فیصلہ سناتے ہوئے واپسی کے لیے قدم موڑے تھے۔ سکندر کو واپس آنے میں چند دن مزید لگیں گے آئیور، تم اس بات پہ ضد مت کرو، کتنی بار بتانا پڑے گا تمہیں کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، ہر کام میں ان پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دو، اب ساری زندگی تم سکندر کی انگلی تھام کر نہیں چل سکتی۔ خدیجہ بیگم کے سخت الفاظ پر اس کے چلتے قدم رکے تھے، وہ ایڑی کے بل گھومی، جبکہ نبیل شاہ کو بھی خدیجہ کی بات تو معقول لگی تھی۔ اگر وقت رہتے آپ میرا ہاتھ تھام لیتی ماما تو مجھے ان پر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑتا، اب میں جو ہوں آپ ہی کی بدولت ہوں، سو آپ تو مجھے نہ ہی سمجھائیں تو بہتر ہوگا۔ انہیں کے انداز میں جواب دیتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ خدیجہ بیگم کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی ہیں۔ ایک بھولا بھڑکا آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ نبیل شاہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا، ان کی بیٹی اپنے ماں کے مخالف تھی، اور یہ بات کم از کم آئیور کے لیے اچھی نہ تھی جس سے وہ انجان تھی۔ اگلے 6 دنوں میں بھی سکندر واپس نہیں آیا تھا، نتیجتاً دل آئیور نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ ابھی تم نے تمہارے بن ہماری حالت دیکھی نہیں، 3 دن ہو چکے تھے اس کا سکندر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا، کچھ اس وجہ سے بھی دل کی بے چینیاں حد سے سوا تھی۔ 16ویں دن وہ دشمن جہاں واپس آ گیا تھا، جس کے لیے یہ 2 ہفتے اس نے کانٹوں پر گزارے تھے، جس کی جدائی نے اس کی بھوک پیاس سب اڑا دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بالکل سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا، آنسو تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ تقریباً بھاگ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مسئلہ سارا اس سکون کا ہے جو تمہیں دیکھنے سے ملتا ہے۔ فاصلہ 2 قدموں کا تھا، جسے بے اختیار سکندر نے سمیٹتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کا سہارا پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سکندر کا دل کٹنے لگا تھا، اس نے ہولے سے اس کا سر تھپتھپایا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری دل، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت لیٹ ہو گیا، میں 4 دن پہلے ہی آ رہا تھا مگر پھر ایک امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آ گیا، بس اسی لیے مزید رکنا پڑا۔ سچی میں نے بہت مس کیا سب کو، پلیز یار چپ کر جاؤ، اب تو آ گیا ہوں، اب کبھی اتنے دنوں کے لیے نہیں جاؤں گا، آئی پرومس، پکا والا پرومس۔ اسے دھیرے سے خود سے الگ کرتے وہ پیار سے بولا تھا۔ سکندر نے بغور اس کے چہرے کا دیکھا تھا، 2 ہی ہفتوں میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، مگر بھوری غلافی آنکھیں رونے کے باعث سوجی سوجی مزید دلکش لگ رہی تھی، البتہ آنکھوں کے گرد ہلکے رات بھر جاگنے کی غمازی کر رہے تھے۔ ستواں ناک کی لونگ چمکتی ہوئی مسکرائی تھی، جبکہ گلاب جیسے ہونٹوں کی رنگت پھیکی سی تھی۔ سکندر کو بے اختیار خود پر غصہ آیا تھا، کچھ ہی دنوں میں اس کی شہابی رنگت ماند پڑ گئی تھی۔
اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھیکے لہجے میں بولی تھی، میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہی ہوں، اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے مجھے ہرٹ کیا تو میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ سکندر کے چونکنے پر وہ دوبارہ گویا ہوئی، تو میری وجہ سے ہرٹ ہوئی، اس کے لیے سوری اگین میری گڑیا، اور رہی بات تمہارے دور جانے کی تو میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے ہی نہیں دوں گا، اور ویسے بھی تم مجھ سے زیادہ دور رہ بھی نہیں سکتی، یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کی سرخ پڑتی ناک دباتے وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ جواب میں آئیور نے اسے شکوہ کنار نظروں سے گھورا۔ سکندر کا کہکہ بھی ساختہ تھا، وہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ اب یہاں ہی کھڑے رکھو گے یا اندر بھی جانے دو گے؟ اس نے پھر سے آئیور کو چھیڑا تھا۔ آئیور چھینک گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ماما کو آپ کے آنے کا بتا دیتی ہوں، اور یہ بھی بتا دیں کہ ناشتے میں کیا لیں گے، ابھی صفورہ کچن میں ہی ہے، وہ بنا دے گی۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بولی تھی، فریش جوس بنوا دو، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ اسے جواب دیتا وہ کمرے میں غائب ہو گیا۔ صفورہ کو جوس بنانے کا کہہ کر اس نے خدیجہ بیگم کو کال ملائی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی خدیجہ بیگم کو سکندر کی واپسی کا بتا رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر لیمن ٹی شرٹ پہنے، بکھرے بالوں میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ صفورہ نے اس کا دمکتا چہرہ دیکھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کو انفارم کر کے وہ لاؤنج میں چلی آئی، جہاں وہ گرے شلوار سوٹ پہنے صوفے پر بیٹھا چینل سرچ کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ مامی کہیں گئی ہیں اور شجیہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اسے آئے آدھے گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر آئیور کے سوا کسی کو بھی نہ پا کر وہ گویا ہوا تھا۔ ماما شجیہ آپی کو لے کر مارکیٹ گئی ہیں، آج کا روزانہ ہی مارکیٹ چلی جاتی ہیں، بس آتی ہی ہوگی، میں نے انہیں انفارم کر دیا ہے۔ آئیور نے رسانیت سے جواب دیا، تو تم بھی جایا کرو نا ساتھ، تم نے شاپنگ نہیں کرنی کیا؟ سکندر حیران ہوا، بھلے سکندر کی شادی ہو اور وہ شاپنگ نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے پاس کافی سوٹ ہیں اور سینڈلز بھی ہیں، انفیکٹ سب کچھ ہی ہے، میں شاپنگ کیوں کروں؟ تو کیا تم اپنی بہن کی شادی میں انہی کپڑوں میں شرکت کرو گی؟ سکندر کی حیرت یقینی تھی۔ کیا مطلب بہن کی شادی؟ آپ آپ شجیہ پہ کی بات کر رہے ہیں کیا؟ آئیور آنکھیں پھاڑے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے شجیہ کی ہی بات کر رہا ہوں، کوئی 10-12 بہنیں تو ہے نہیں تمہاری۔ سکندر نے بات کہہ کر خود ہی کہکا لگایا، حیرت ہے، مجھے تو کسی نے بھی نہیں بتایا کہ شجیہ آپی کی شادی ہے۔ اس کے لہجے میں گہرا رائج تھا۔ سکندر اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ صفورہ جوس لے آئی، وہ گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگا۔ چلو اب تو پتہ چل گیا ہے نا، اب دل کھول کر شاپنگ کرنا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ سکندر آپ کیوں ایسا مذاق کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو کیا مجھے پتہ نہ ہوتا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، اور اگر سچ میں شجیہ آپی کی شادی ہے تو کہاں ہے ان کے سسرالی؟ میں نے تو ایک بار بھی گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، اور اگر ایسی ہی بات ہے تو کہاں ہے دولہا؟ اسے مسلسل مسکراتے سکندر کی مسکراہٹ پر اسرار محسوس ہوئی۔ ایک پل کو اس کا دل دھڑکا تھا اور دوسرے ہی پل اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ سکندر کے الفاظ نہیں تھے، کوئی بم تھا جو اس کے سر پر پھوٹا تھا کہ اتنا بڑا دولہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اپنی جانب اشارہ کرتے وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، اور آئیور کو لگا نبیل بلا کی چھاتی اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کو زمین و آسمان آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اسی پل شجیہ اور خدیجہ بیگم گلاس ڈور کھولتے حال میں داخل ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے شجیہ کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کی وجہ وہ آج سمجھی تھی۔ درد سے پھٹتا سر لیے وہ بمشکل کھڑی ہوئی، مگر آنکھوں میں اتری دھند نے سب کچھ دھندلا کر دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گر جاتی سکندر نے اسے بازوؤں سے تھاما تھا۔ خدیجہ بیگم بھی بھاگی چلی آئی تھی۔ آر یو اوکے دل؟ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ آئیور نے اسے بیگانگی سے دیکھا تھا۔ آئیور کو وہ خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا نظر آیا۔ آر یو اوکے دل؟ اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ پل میں بے چین ہوا تھا۔ آئیور نے بیگانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آئیور کو وہ خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا بہت دور نظر آیا۔ ہاں، شاید چکر آ گیا تھا۔ خود کو چھڑواتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ خدیجہ بیگم نے زینہ چڑھتی آئیور کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس کی تھی۔ ان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی، جبکہ سکندر جو اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا اب خدیجہ بیگم سے سلام دعا لے کر شجیہ کا حال دریافت کرنے لگا، مگر اس کا دھیان مسلسل آئیور ہی کی طرف تھا۔ اور پھر ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے وہ سامنے قالین پر بیٹھی نظر آ گئی، بیڈ سے ٹیک لگا کے گھٹنوں میں منہ دیے وہ یقیناً رو رہی تھی۔ وہ دیوانہ وارث کی طرف لپکا، دل ادھر دیکھو، میری طرف، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ بے چینی سے کویا ہوا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی پہلی اور آخری جائے پناہ سکندر کے مضبوط بازو ہی تھے۔ اسے کھو دینے کا خوف اس کے حواس سلب کیے دے رہا تھا۔ دل شدت سے دھڑکتا پھٹنے کو تھا۔ وہ سختی سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھی، یوں جیسے اسے چھوڑا تو وہ کہیں دور گم ہو جائے گا، جبکہ اس کے دلی جذبات سے انجان وہ کہہ رہا تھا، بس روئی جا رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ابھی صبح بھی میرے آنے پر تم اتنا روئی ہو، اب پھر رو رہی ہو، تم کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟
दिल क्यों इसे धीरे से खुद से अलग करता, वो इसके आंसू साफ करता कह रहा था। रो रो कर पागल हुई हो, हालत देखो जरा अपनी, अगर आप रोई ना तो बहुत मारूंगा और फिर बात भी नहीं करूंगा तुमसे। अब बताओ मुझे क्या बात हुई है। तुम्हें 100 बार कहा है, रोने के बजाय मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दिया करो, मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारी हर प्रॉब्लम। फिर क्यों दिल, क्यों रोकर मेरी जान मुश्किल में डाल देती हो। इसे सीधा करते हुए देखो, सीधा होते देख सिकंदर ने इसे प्यार से डिपटा था। सिकंदर, मैंने आपसे इस दिन बात की थी ना, प्यार हो गया मुझे। भीगी लहजे में इसने मासूमियत से पूछा था। सिकंदर ने इस बात में सर हिलाया। वो फिर गोया, मुझे वो चाहिए सिकंदर, हर कीमत पर चाहिए मुझे वो, नहीं रह सकती मैं इसके बगैर। फिर वो फिर से रोने लगी। तो मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात है, मुझे बताओ कौन है, मैं इससे कल ही मिलता हूँ। रोने से तो मसले हल नहीं होते, मैंने तुम्हें रोना तो कभी नहीं सिखाया था दिल। फिर बात बात पर रोने क्यों बैठ जाती हो तुम, जबकि तुम जानती भी हो कि तुम्हारे आंसू मेरी बर्दाश्त आजमाते हैं, वो मसरूर खफगी से कह रहा था। अब बिल्कुल चुप, बिल्कुल नहीं रोना, जल्दी से बताओ मुझे कौन है वो, क्या करता है, कैसा दिखता है, तुम्हारे साथ पढ़ता है क्या। एक ही सांस में वो सब कुछ पूछ बैठा था। मैं इसको डायरेक्ट आपसे मिलवा दूंगी, मैं बस आप अपना वादा याद रखिएगा जो आपने मुझसे किया था, सू सू करती आयवर ने कहा, जिस पर वो होले से मुस्कुराया। मुझे तुमसे किया वादा कभी नहीं भूलेगा, डोंट यू वरी। मगर आप तुम भी मुझसे एक वादा करो कि आइंदा रोने के बजाय तुम अपनी हर प्रॉब्लम मुझे बताओगी। ओके, मैं अपनी हर प्रॉब्लम आप ही को बताऊंगी और आपसे ही सॉल्व करवाऊंगी। मगर सिकंदर, अगर जो कभी आपने मेरे साथ ना दिया तो मैं बहुत रहूंगी और आपसे बहुत दूर भी चली जाऊंगी। आखिर में आयवर ने इसे धमकी दी थी, वो वक्त कभी नहीं आएगा मेरी गुड़िया। इसका गाल छूते हुए वो रसान से गोया हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहां से निकलता चला गया। आयवर ने अपने अंदर तक सुकून उतरता महसूस किया। वो दान इस बात से बेखबर थी कि ये सुकून बकती है। अगली सुबह बेहद हसीन थी। सितंबर का महीना था, मौसम में हल्की खुनकी थी। सूरज बादलों में छुपा जाने कहाँ गुम था। वो अपने कमरे से मुंसलिक टेरेस पर खड़ी नीचे बाएं तरफ बने पूल को देख रही थी। इसे तैरना नहीं आता था, पानी से डर भी बहुत लगता था, मगर इस पूल को देखना शुरू से ही इसे अच्छा लगता था। जब वो 8 साल की थी तब नबील शाह ने सिकंदर की ख्वाहिश पर यह पूल बनवाया था। दाईं तरफ पोर्च था, जबकि दरमियान में सफ़ेद चमकती रविश थी। पोर्च से गुजरकर इमारत की पिछली जानिब वसी लान था। लान के आखिर में मुलाजमीन के क्वार्टर्स थे, जिनमें से चंद एक के सिवा वो बाकी सबसे नावाकिफ थी। बिलाशुबा नबील विला बेहद खूबसूरत था। वो टेरेस से नीचे झुकी पूल की गहराई नज़रों से नापने की नाकाम कोशिश कर रही थी, तभी इसकी निगाहों ने सिकंदर को देखा था। वो ब्राउन शलवार सूट में हमेशा से बढ़कर वजी लग रहा था। ये शायद आयवर की नज़र ही इसके लिए खूबसूरत थी। पीछे ही शजिया भी इसके कदमों से कदम मिलाकर चलने की सही कर रही थी। यकदम आयवर की आंखों में मिर्चें सी भर गई। वो दोनों पोर्च की जाने बढ़ रहे थे। दिल आयवर तेजी से नीचे की तरफ भागी थी। तेजी से जीना फैलांगती आयवर ने तकरीबन भागते हुए लाउंज से ग्लास डोर तक का फासला तय किया था, तभी वो अंदर दाखिल होती शजिया से टकराई थी। सॉरी, मुझे जरा जल्दी है, इसका कंधा थपथपाती वो फौरन ग्लास डोर खोलती बाहर की जानिब दौड़ती चली गई। अपने कमरे की जानिब बढ़ती शजिया ने मुड़कर पोर्च की जानिब बढ़ती आयवर को देखा। सिकंदर सिकंदर दूर से ही पुकारती हुई इसके सामने जा खड़ी हुई। इतनी जल्दी में कहाँ की सवारी है, इतनी उजलत में आते देख वो बोला था। चूड़ीदार पजामे पर ब्लैक लॉन्ग शर्ट में इसकी गोरी रंगत खिल रही थी। जर दुपट्टा कंधे पर डाले, बालों की ऊंची पोनी बनाए हुए बेहद हसीन लग रही थी। मैचिंग ब्लैक खुशों में इसका गुलाबी पैर सिकंदर शाह की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। ऐसे नीचे क्या घूरे जा रहे हैं, इधर देखिए मेरी तरफ। चुटकी बजाती वो इसकी महावियत तोड़ने में कामयाब हो चुकी, तो वो होले से मुस्कुरा दिया। मुझे आयशा के घर जाना है, चले आए मुझे ड्रॉप कराएं। गाड़ी का दरवाज़ा खोलती वो गोया हुई। वो एक्चुअली गुड़िया, मैं अभी शजिया को ज्वेलर के पास ले जा रहा हूँ, वो अपना हैंड बैग लेने गई है, मैं बस आती ही होगी, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। शजिया बिल्कुल रेडी है और हमारा अभी जाना ज़रूरी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिकंदर के अल्फाज सुनकर इसका बढ़ता हाथ वहीं रुक गया। वो पलटी थी तभी शजिया वहाँ चली आई। चलिए सिकंदर, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। दिल आयवर ने सुलगती नजरों से देखा। वाइट ट्राउजर पर लाइट पिंक कलर की लॉन्ग शर्ट, वाइट दुपट्टे में इसकी गंदमी रंगत खिल रही थी। सियाह आंखें काजल से मुज़य्यन मजीद हसीन लग रही थी। छोटी सी नाक में चमकती लौंग और बारीक लबों पर नेचुरल लिपस्टिक लगाए वो दिलकश लग रही थी। लेकिन इसमें खास क्या था, आयवर के दिल में भांपड़ से जलने लगे। वो यकटक शजिया को घूर रही थी। जिंदगी में पहली बार इसे इस लड़की से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जिसने पहले इसकी माँ को इसे छीना था, और अब इसकी मोहब्बत भी इसके हाथों से जा रही थी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सिकंदर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इसने नफी में सर हिलाया था, जिससे अपना ही मतलब अखज करते हुए सिकंदर अब कह रहा था, यार दिल, बात को समझो प्लीज, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इसका गाल सलाते हुए वो मुल्तजी हुआ था। शजिया गाड़ी में बैठ चुकी थी, मगर वो इसके पास खड़े इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। आयवर ने इस बात में सर हिला दिया। वो थैंक्स कहकर मर्सिडीज का डोर खोलकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा, जबकि साथ वाली सीट पर वो पहले ही बरजमान थी।
आयमर ने जलती आंखों से गाड़ी रिवर्स करते सिकंदर को देखा। वो तेजी से उल्टे कदमों पीछे बने पोल की जानिब बढ़ी। फिर इससे पहले कि गाड़ी मेन डोर क्रॉस करती, दिलावर जो पीछे की जानिब बढ़ती जा रही थी, सर के बालों पोल में गिरी थी। एक छपाके की आवाज से पोल में रिताज पैदा हुआ था। ड्राइविंग करते सिकंदर के हाथ पल में साकित हुए थे। अगले ही पल वो डूबते दिल को संभालते हुए गाड़ी से निकल कर पोल की जानिब भागा था। शजिया ने भी बदहवासी के आलम में सिकंदर की पैरवी की थी। आज से पहले सिकंदर को गेट से पूल तक का फासला हमेशा कम ही लगा था, मगर आज भागने के बावजूद इससे पूल मीलों दूर लगा था। वो पलक झपकने से पहले आयवर तक पहुंचा था। अगले ही पल वो पूल में कूदा था और डूबती हुई आयवर को अपने हिसार में ले लिया। पूल से निकाल वो इसे लिए तेजी से अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ा था। मारे खौफ के वो होशो खिरद से बेगाना हो चुकी थी। सिकंदर को यूं बेहोश आयवर को उठाए देख यहाँ खदीजा बेगम के दिल पर हाथ पड़ा था। वहीं पीछे पीछे आती शजिया के दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी। सिकंदर की आयवर के लिए फिक्र और परेशानी और इसकी बला की खूबसूरती ने पहली बार शजिया का दिल धड़काया था। आयवर का हर वक्त सिकंदर सिकंदर करते रहना और सिकंदर का आयवर की छोटी से छोटी तकलीफ पर बेचैन हो जाना। और अब सिकंदर के इनकार पर आयवर का रद्द-ए-अमल और सिकंदर की बेइख्तियारी शजिया ने बेसाख्ता दिल को थामा था। डॉक्टर आ चुका था। सिकंदर और खदीजा बेगम आयवर के सर से लगे बैठे थे, जबकि वो खुद लाउंज के आखिरी सोफे पर बैठी टकर टकर दिल आयवर का चेहरा देख रही थी। बिलाशुबा वो शजिया से कहीं गुना खूबसूरत थी और यही बात आज पहली बार इसे परेशान कर रही थी। इस वक्त भी ब्लैक सूट में वो गजब ढा रही थी। इसकी महावियत को डॉक्टर की आवाज़ ने तोड़ा था। शी इज़ क्वाइट नॉर्मल, बस खौफ की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिए हैं, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगी। इसने सिकंदर की जानिब देखा जो सुर्ख आंखें लिए डॉक्टर की बात बहुत गौर से सुन रहा था। शजिया को इसकी लहू रंग आंखों से खौफ आया। डॉक्टर को गेट तक छोड़कर वो वापस आया। इसकी शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ती आंखें दीवाना वार आयवर के चेहरे का तवाफ कर रही थी। ये ख्याल सोच सोच कर इसका दिमाग फट रहा था कि अगर इसके जाने के बाद वो पूल में गिर जाती तो। चौकीदार की बेटी की शादी थी। वो कल शाम ही अपने गांव चला गया था। लॉन में गेट के पास कोई भी नहीं था, जबकि खदीजा बेगम किचन में मसरूफ थी। अगर वो इसके चले जाने के बाद पूल में गिरती तो, और तो इससे इससे तो आगे इसके पास सर हाथों में थामने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आयवर की बंद पलकों में जुम्बिश हुई तो खदीजा बेगम आगे बढ़ी। सिकंदर की बेसाख्तगी भी काबिले दी थी। वो फौरन इस पर झुका। मामी प्लीज़ इसके लिए सूप बना लाए, मैं इसके रूम में ले जा रहा हूँ। इसे कंधों से थामते वो खदीजा बेगम से बोला था। वो सरस बाद में हिलाती किचन में चली गई, जबकि इसके बाजुओं के हल्के में लिए वो जीने चढ़ रहा था। इस वक्त वो शजिया मुकम्मल तौर पर भूल चुका। इसके ज़हन से निकल चुका था कि वो कहाँ जा रहा था, किस लिए जा रहा था। अगर कोई याद था तो सिर्फ ये कि वो आयवर को खोने वाला था। शजिया ने थके मांदे कदम आयवर के कमरे के बजाय अपने कमरे की तरफ बढ़ाए थे। आयवर अब ठीक थी, और अगर ठीक नहीं भी थी तो भी इसे कम से कम शजिया की ज़रूरत नहीं थी। इसे बेड पर बिठाकर वो खुद भी इसके करीब ही बैठ गया। वो गौर इसे देखने लगा। आंखें झुकाए वो हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर इसको ऐसा करने से रोका, फिर इसे हाथ से पकड़कर उठाते हुए ड्रेसिंग रूम में ले आया। 5 मिनट में ये ड्रेस चेंज करो और बाहर आओ, फिर पूछता हूँ तुम्हें। हद से ज्यादा सुर्ख आंखों को इसके हसीन चेहरे पर गाड़ता हुआ बोला था। आयवर ने इसके जाने के बाद लंबा सांस लिया। वो तकरीबन 15 मिनट बाद चेंज करके वापस आई तो कमरे में सिकंदर के साथ खदीजा बेगम भी मौजूद थे। वो झिंझिला गई। मामा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ आप दोनों जाएं यहाँ से, और ये सूप भी ले जाएं प्लीज़। मुझे नहीं पीना, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो तो सकता था। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? इसको बेड पर बैठता देख वो फिक्रमंदी से बोली थी, जबकि सिकंदर खामोश तमाशाई बना खड़ा था। पता नहीं, बस मुझे पता नहीं चला और ये सब हो गया। इसने मुंह बनाकर जवाब दिया। मामी, ये आपको कुछ नहीं बताएगी, आप जाएं, इससे मैं खुद बात करता हूँ। इन्हें जाने का कहकर वो बेड के करीब ही चेयर घसीट कर बैठ गया। ये बाउल यहीं छोड़ दें, सूप पिएगी ये। साइड टेबल से सूप का बाउल उठाती खदीजा बेगम के हाथ रुके थे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर इसे सूप जरूर पिला देना। सिकंदर को हदायत देती वो कमरे से निकल गई। वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो इस वक्त ढीले ढाले लिबास में गीले बाल खोले टेक लगाए बैठी थी। सिकंदर ने पहले से जबरदस्ती सूप पिलाए, फिर गोया हुआ दिल, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या ठान चुकी हो तुम, क्यों कर रही हो ये सब, और किस लिए कर रही हूँ, जब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि तुम्हें हर वो चीज़ दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगी, इवन वो शख्स भी जिसे तुम चाहती हो, जबकि मैं अभी तक इसे मिला भी नहीं, मगर फकत तुम्हारे एक बार कहने पर मैंने तुम्हें इस लड़के के लिए हाँ बोल दी है। फिर ये सब क्यों? क्यों दिल, क्यों? जवाब दो मुझे, किस बात की टेंशन है तुम्हें? कहाँ था तुम्हारा ध्यान जो तुम अपनी जान खतरे में डाल बैठी है आज? जवाब दो मुझे। शिद्दत ज़ब्त से इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। आयवर को इससे खौफ महसूस हुआ। वो सिकंदर, वो मैं अपसेट हो गई थी। क्यों हो गई थी अपसेट? वजह बताओ। आपने मुझे मना किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इसलिए गुस्सा आ गया, और गुस्से में जब पीछे बढ़ी तो बस पता नहीं चला और पाँव फिसल गया।
सिकंदर का दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो इतनी सी बात पर दिल, मेरी गुड़िया इतनी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करते। क्यों मेरी जान मुश्किल में डाल देती हो हर बार? जानती हो सिर्फ चंद सेकंड लेट हो जाता तो क्या होता? अगर मेरी गाड़ी गेट क्रॉस कर जाती तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता मैं। प्लीज आइंदा ऐसा मत करना प्लीज। बेचैनी से कहते हुए इसने आगे बढ़कर इससे बाजुओं के हल्के में ले लिया। आई एम सॉरी सिकंदर, बस पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता आपका किसी और को टाइम देना। बस दिल चाहता है आप मेरे ही पास रहें, मेरे ही साथ रहे। मुझे कभी मत तो छोड़िएगा सिकंदर प्लीज। मुझे कभी तन्हा मत कीजिएगा। इससे अलग होती वो आंसू साफ करते हुए बोली तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं करूंगा दिलावर शाह, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस पूरा कीजिएगा वरना बहुत बुरी सजा दूंगी आपको, वो धमकाते हुए बोली। अच्छा जी, तो क्या सजा देगी मुझे मेरी प्यारी गुड़िया? अच्छा यानी आप वादा तोड़ेंगे? इसने भूरी आंखों को पूरे से ज्यादा खोला। ऐसा मैंने कब कहा? तो फिर सजा का क्यों पूछा? यार वो तो वैसे ही पूछा है ताकि पता तो चले कि तुम्हारी इस नन्हे से दिमाग में चल क्या रहा है। इसके सर पर चिप्त लगाता वो प्यार से बोला। मैं कोई नन्ही वन्नी नहीं हूँ। अच्छा जी, और अब आप मुझे ये गुड़िया कहना भी छोड़ दें। बड़ी हो चुकी हूँ मैं, पूरे 18 वर्ष की हो चुकी हूँ। आप फिर भी गुड़िया गुड़िया करते रहते हैं। इसका नन्हा सा दिमाग कहने पर वो चिढ़ गई। और मैं भी पूरे 29 बरस का हो चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए तुम गुड़िया ही रहोगी, समझी तुम मेरी गुड़िया? आखिर में वो इसे चिढ़ाते हुए बोला था। लेकिन मैं बड़ी हो चुकी हूँ सिकंदर, यकीन नहीं आता तो साथ खड़े होकर लें। बिल्कुल आप जितनी हूँ मैं, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। सिकंदर का कहका बेसाख्ता था। ठीक है आओ दिखाओ कितनी बड़ी हो गई हो तुम। इसने आयवर को हाथ पकड़ कर खड़ा किया। हाँ कद मिला ले देखे जरा। वो उचक उचक कर इसके बराबर होने की कोशिश कर रही मगर इसका सर मुश्किल सिकंदर के शाने तक पहुंचता था। बस बस बैठ जाओ गुड़िया। 6'3" में और 5'5" में बहुत फर्क होता है। सिकंदर ने इसे अपने और इसके कद के फर्क के बारे में बताया। मुंह बसूर कर बैठ गई। वो हंसा था। अच्छा अभी आप हंस ले, लेकिन मैं भी लंबी हो जाऊंगी थोड़े दिनों में, देख लीजिएगा आप। ठीक है देख लूंगा। अभी तो मैं मैच देखने जा रहा हूँ, तुम आराम कर लो थोड़ी देर। जी अच्छा, इसने फर्मा बरदारी से सारी लाया था। वो हंसते हुए चला गया। आइमर मुस्कुराई थी। अब मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। डिनर टाइम इसने नबील शाह को मुखातिब किया था। सिकंदर अभी ऑफिस से नहीं लौटा था। इसके चेहरे पर छाई गैर मामूली संजीदगी से खदीजा बेगम का माथा ठनका था, जबकि अपनी प्लेट पर झुकी शजिया ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया था। बाबा आपसे कह रही हूँ मैं। इन्हें अपनी प्लेट पर झुके देख वो दोबारा बोली थी। सुन रहा हूँ मैं, बोलो आप। बाबा वो मुझे पता चला है कि आने वाले जुमे को सिकंदर और शजिया आप ही का निकाह है। हाँ है तो। इसके लेजे की तलखी ने इन्हें मुतवज्जा होने पर मजबूर किया था। प्लेट खिसकाकर वो सीधे हो बैठे। तो ये किसी ने भी मुझसे इस बारे में पूछना या मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा। तुम इस घर की बड़ी नहीं हो आइवर, जो हर काम तुमसे मशवरे लेकर किया जाए। जवाब नबील शाह की बजाय खदीजा बेगम ने दिया था। बड़ी नहीं हूँ मगर बच्ची भी नहीं हूँ मामा, वो सपाट चेहरा लिए सख्ती से बोली थी। आइवर बेटा आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। इसी जुमे को सिर्फ निकाह है। ग्रैंड रिसेप्शन नेक्स्ट मंथ को होगा। निकाह में तो बस चंद लोग ही मधु हैं और फिर अभी जुमे में 3 दिन बाकी हैं। वैसे तो आपकी मम्मा सारे ड्रेसेस ला चुकी हैं, मगर अगर आपको कोई ड्रेस पसंद ना आए तो आप इन 3 दिनों में अपने लिए अपनी मर्जी का ड्रेस ले आना। नबील साहब ने नरम लहजे में इसको समझाया था। बाबा इशू ये नहीं कि निकाह कब है, इशू ये है कि ये निकाह हो क्यों रहा है। इसकी बात पर खदीजा बेगम का दिल धड़का था। यानी वो वक्त आ चुका था जिसे वो भागने की कई दिनों से कोशिश कर रही थी। जबकि शजिया भी चम्मच छोड़े आइवर का चेहरा देखने लगी। क्या मतलब? नबील साहब ने लहजे को हत्तल इम्कानो नार्मल रखने की कोशिश की थी, मगर बेटी की आंखों से छलकती बखावत ने इन्हें ठठकने पर मजबूर कर दिया था। मतलब साफ है बाबा, मुझे आपका ये फैसला कबूल नहीं है। वो एक पल को रुकी थी, फिर दोबारा गोया हुई। मैं सिकंदर को पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। मजबूत लहजे में अपना फैसला सुनाती वो इनके सर पर बम फोड़ चुकी थी। शजिया की आंखों से आंसू का सिलाब रवा होने को था। इसने भराई आंखों से खुद से 5 साल छोटी बहन को देखा था, जो इसके दिली जज्बात से बेबैरा बस अपनी कह रही थी। खदीजा बेगम ने अपना माथा पीटा था। आप होश में तो हैं आइवर? आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? वो धाड़े थे मगर आइवर पर रत्ती बराबर असर ना हुआ। इसका दिमाग खराब हो चुका है। शाह साहब होश में नहीं है ये, वरना बहन का घर लूटने की सोच भी इसकी ज़हन में ना आती। खदीजा बेगम की तलखी इनके लहजे से आया थी। मैं मुकम्मल होशो हवास में हूँ मामा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। सिकंदर और शजिया आपी का निकाह नहीं होगा। सिकंदर की शादी सिर्फ चटाक खदीजा बेगम के थप्पड़ ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए थे। वो फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखे गई। ये वो औरत थी जिसकी नरम आगोश के लिए वो बचपन से तरसी थी, और अगर आज इनके नरम हाथ का लम्स मिला भी था तो कैसे? अपनी बहन का नसीब छीनना चाहती हो बदबख्त?
خدیجہ بیگم نے دہائی دی تھی۔ شجیہ بس روئی جا رہی تھی۔ نبیل صاحب نے تعصب سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپ نے آج میرا مان توڑا ہے آئیور، بہت غلط کیا ہے آج آپ نے، بہت زیادہ غلط، اور اس غلطی کی معافی آپ ابھی اور اس وقت شجیہ سے مانگیں گی۔ نبیل صاحب نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اور اس لڑکی سے تو بالکل نہیں جسے آپ صاحب میری بہن کہتے ہیں۔ شجیہ کو تنفر سے دیکھتی وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ پہلے میری ماما کو چھین لیا اس نے، اور اب سکندر کو بھی ہتھیانا چاہتی ہیں، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور ہے کہ شجیہ نے مجھے تم سے دور کیا ہے۔ تم خود ہی شروع دن سے شجیہ کے لیے اناد پالے بیٹھی ہو، اور شجیہ سکندر کو تم سے نہیں ہتھیا رہی، تم سکندر کو شجیہ سے ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہو، کیونکہ جب شجیہ محض 2 دن کی تھی تب تمہاری پھوپھی مرحومہ نے سکندر اور شجیہ کی بات طے کر دی تھی۔ تم تو کیا، تب تو میں بھی تمہارے بابا کی زندگی میں نہیں آئی تھی، اور تم بات کرتی ہو کہ سکندر تمہارا ہے۔ خدیجہ بیگم نے اسے بہت اچھے سے آئینہ دکھایا تھا۔ شجیہ لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی بابا، مجھے سکندر چاہیے، پلیز بابا، میں نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ وہ روتی ہوئی نبیل شاہ کے قدموں میں گرنے کے ایسے انداز میں بیٹھ گئی۔ نبیل شاہ کا دل کٹنے لگا، مگر فقط اس کے لیے وہ شجیہ اور سکندر کا دل نہیں اجاڑ سکتے تھے۔ خدیجہ، آئیور کو ان کے کمرے میں لے جائیے، ان کو اچھے سے سمجھا دیجیے کہ جو یہ چاہتی ہیں وہ ممکن نہیں۔ اگر انہوں نے اپنی یہ ضد نہ چھوڑی تو میں انہیں ہاسٹل بھیج دوں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، قطعیت سے کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خدیجہ بیگم روتی ہوئی بلکتی آئیور کو اس کے کمرے میں لاک کر گئی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ سسک رہی تھی۔ نبیل شاہ کے فیصلے نے اسے توڑ دیا تھا۔ کیسے رہے گی وہ سکندر شاہ کے بغیر؟ وہ تو ایک دن بھی اس کے بنا نہ رہتی تھی، اور کہاں نبیل شاہ اسے ہاسٹل بھیجنے کی بات کر رہے تھے۔ اس سوچ نے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ اگر بابا نے سچ میں مجھے ہاسٹل بھیج دیا تو؟ اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے پچھلی لان کی طرف کھلتی کھڑکی سے بھاری پردہ سرکایا تھا۔ کھڑکی سے نیچے لان کی جانب جھکی لمبی لمبی سانسیں لیتی وہ پھیپھڑوں کو آکسیجن فراہم کر رہی تھی۔ شاید وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھی۔ اندرونی شور تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ پلٹی تھی اور کھڑکی کی دائیں جانب بنے بک ریک کو منٹوں میں خالی کر دیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ساری بکس کمرے میں ادھر ادھر پھینکتی جا رہی تھی، مگر اندرونی اشتعال تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اگلے 5 منٹوں میں وہ پورے کمرے کا حشر نشر کر چکی تھی، مگر اس کے جلتے دل کو کسی صورت قرار نہیں مل رہا تھا۔ بے بسی تھی۔ کئی ڈیکوریشن پیسز توڑتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی تھی، مگر اس سے کلائیوں سے رشتے خون کی پرواہ ہی کب تھی؟ ہوش ہی کہاں تھا جو زخم کا خیال کرتی؟ اس کا علاج تو بس سکندر شاہ تھا۔ اس کا دل تو بس سکندر شاہ کا مریض تھا، جسے ہر صورت بس سکندر ہی چاہیے تھا۔ وہ روتی بلکتی بیٹھتی چلی گئی۔ آخر میں وہ بیڈ کنارے بیٹھ کر بلکنے لگی تھی کہ آنسوؤں کے سوا کوئی غم گسار نہ تھا۔ روتے روتے جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جانی پہچانی آہٹ پر اس نے تیزی سے سر اٹھایا تھا۔ جس وقت اس کی گاڑی پورچ میں رکی تھی گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ ہاتھ میں بریف کیس پکڑے گلاس ڈور کھولتا ہوا وہ ہال میں داخل ہوا، پھر کچن کا رخ کیا، جہاں ہمیشہ کی طرح شجیہ اس کے لیے محو انتظار نہیں تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ شاید پہلی بار ہوا تھا کہ وہ لیٹ گھر آیا تھا اور شجیہ اس کے انتظار میں وہاں نہیں تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے واپس آ جانے تک جاگتی رہتی تھی۔ اسے تشویش ہوئی۔ ذہن میں آنے والا پہلا خیال اس کی طبیعت خرابی کا تھا، سو تصدیق کے لیے اس نے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا وہ پل میں زینے طے کر گیا تھا۔ تبھی اس کے قدم رکے تھے۔ اسے لگا آئیور کا روم باہر سے لاک ہے، کیونکہ روم کیز ڈور لاک سے اٹیچ تھی۔ سکندر کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ شجیہ کے روم میں جانے کی ارادت ترک کر کے وہ آئیور کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے کیز گھمائی تھی اور اگلے ہی پل ڈور ان لاک ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے دوسرا بڑا جھٹکا لگا تھا۔ پورے کمرے کا حال کسی کباڑ خانے سے کم نہ تھا۔ کمرے کے ہر کونے میں رکھے ہوئے خوبصورت لمبے گلدان ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ امپورٹڈ ڈیکوریشن پیسز کو بے دردی سے زمین بوس کیا گیا تھا۔ جدید کمپیوٹر LCD کھڑکی کے پاس گری اپنی ناقدری پر شکوہ کی نہ تھی۔ LCD کی سکرین پر پڑے سکریچز اس کے ناکارہ ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ دیوار پر لگی لارج سائز سینریز تک شاید رسائی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنا کر گرانے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے ان کا کانچ ٹوٹ کر ان کی خوبصورتی کو مسخ کر رہا تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سائڈز کی اشیاء جو وہ کم و بیش ہی استعمال کرتی تھی زمین پر بکھری اپنی ناقدری پر رو رہی تھی۔ صوفے، کشنز، بیڈ پلوز،
बेड कवर कुछ भी अपने ठिकाने पर ना था, बुक्स रैक भी तकरीबन खाली था, सारी बुक्स पूरे कमरे में बिखरी पड़ी थी। सिकंदर ने धड़कते दिल से कमरे की मकीन को तलाशा था। वो इसे बेड की पायंती पे सर रखे सिसकती नजर आई थी। आहट पर आंवर ने झुका हुआ सर उठाया। वो दुश्मन जहाँ सामने खड़ा आंखों में बेचैनी लिए से ही देख रहा था। वो बमुश्किल खड़ी होती इसकी जानिब बढ़ी थी, तभी वो दीवाना वार इसकी जानिब लपका था। दर्द से आंसू बहाती आंवर को इसने पल में थामा था। दिल, ये सब क्या है गुड़िया? इसका चेहरा ऊंचा करते वो बेताबी से पूछ रहा था, जो जवाब देने की बजाय उसके कंधे से सर टिकाए और शिद्दत से रो दी। सिकंदर की बेचैनियां बढ़ने लगी। रोते रोते वो गिरने को थी जब सिकंदर ने इसे अपने मजबूत हसार में ले लिया। दिल, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों रोई चली जा रही हो? मगर वो बस बिलखती सिसकती इसमें छुपने की कोशिश कर रही थी। आयवर, इधर मेरी तरफ देखो। इसे खुद से अलग करते हुए वो संजीदगी से बोला था। आयवर ने अपनी भीगी पलकें बमुश्किल उठाई थी। हद से ज्यादा सूजी हुई गुलाबी पड़ती आंखें इसे काफी देर से रोने की गमाजी कर रही थी। गलाफी आंखों में क्या कुछ नहीं था। सिकंदर का दिल तकलीफ से कटने लगा। इसे अपने दिल पर आरियन चलती महसूस हुई थी। जाने क्यों हमेशा से वो इसे मासूम लड़की की तकलीफ पर तड़प उठता था। इसके आंसू सिकंदर शाह के दिल पर गिरते थे और अब भी यही हुआ था। इसके गुलाबी रुखसारों पर बहते आंसू इसे बेचैन कर गए थे। मामी ने कुछ कहा है? इसके आंसू साफ करते हुए सिकंदर ने नरमी से पूछा था। आइवर ने इस बात में सर हिलाया था। जो मैंने मैंने इनसे मांगा, इन्होंने देने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं दिया, लेकिन शजीका आपी को दे दिया। वो हम हमेशा ऐसा क्यों करती हैं सिकंदर? हिचकियाँ लेती वो सिकंदर को आजमाइश से दो चार कर गई। तुम्हें जो भी चाहिए होता है मुझसे कहा करो। दिल, मामी की बातें क्यों दिल पर लेती हो गुड़िया? बातें तुम दिल पर लेती हो और बेचैन मैं हो जाता हूँ। चलो बताओ, मुझे क्या चाहिए? तुम्हें जो कहोगी अभी इसी वक्त ला कर दूंगा अपनी गुड़िया को। सच में आप मुझे देंगे? सिकंदर आंखों में कुछ छिन छिन जाने का खौफ लिए वो हरासा सी से देख रही थी। भूरी आंखों में अजीब सी वहशत थी। सिकंदर ने इस बात में सर हिलाया। तो फिर सुन लें सिकंदर, मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप, हमेशा हमेशा के लिए। मुझसे शादी कर लें सिकंदर, प्लीज़ मुझसे शादी कर लें। इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचे बेतहाशा रोती हुई दिल आयवर ने इसके सर पर पंप फोड़ा था। सिकंदर को अपना दिमाग सुन होता महसूस हुआ, जबकि इसकी ज़हनी हालत से बहरा वो कहीं चली जा रही थी। कोई भी मुझे नहीं समझ रहा सिकंदर। बाबा भी मेरी बात नहीं मान रहे सिकंदर। मेरे दिल दर्द से फट रहा है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती सिकंदर। मैं पागल हो जाऊंगी। आप प्लीज़ बाबा से बात करें। आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना? बोले ना सिकंदर, आप करेंगे ना मुझसे शादी? इसे झंझोड़ती हुए वो मुसलसल रोई जा रही थी। इश्ताल की एक शदीद लहर उसे अपने वजूद में उठती महसूस हुई। दिमाग झनझना उठा था। दांत पे दांत जमाई से 16 बार नजरों से घूरता वो जब्त की आखिरी हदों पर था। सिकंदर ने एक झटके से इसे खुद से दूर किया था। जानती भी हो क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ बोलो। इसे दोनों कंधों से थाम कर वो धाड़ा था। इसका अंदाज वहशत लिए हुआ था। इसका लहजा इतना सख्त था कि एक लम्हे को यूं लगा जैसे फिजा थम सी गई। आइवर ने बेहद सहमी नजरों से अपने बेहद करीब सिकंदर शाह को देखा था, जिसका ये रूप इस सिकंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे वो जानती थी। सिकंदर, आप, इसके अल्फाज बेरब्त होने लगे। नाम भी मत लो मेरा, नफरत हो रही है मुझे खुद से। बेमोल कर दिया आज तुमने मुझे मेरी नज़रों में। मैं तुम्हें बच्ची समझता रहा और तुम? ताज्जुब से सर हिलाते हुए इसने आइवर के कानों में शोर फोंका था। फटी फटी आंखों से इसने इस शख्स को देखा था जो इससे बात करता था तो ऐसा लगता था जैसे फूल झड़ रहे हों। और आज, तभी वो दोबारा बोला था, अगर मुझे पता होता कि मेरी हमदर्दी और परवाह ये रंग लाएगी तो मैं तुम्हें मर जाने देता, मगर तुम्हारे नज़दीक ना आता। गुस्से से फंकारता वो कहीं से भी सिकंदर शाह मालूम नहीं हो रहा था। वो बस यकटक इसका ये रूप नज़रों में समोए खाली आंखों से इसे देख रही थी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता दिल। आइवर शाह, आइंदा मेरे सामने भी मत आना, वरना मैं अपना कुछ कर बैठूंगा। लहू रंग आंखें इसकी आंखों में डालता वो धीमे लहजे में गराया था। एक झटके से इसे बेड पर धकेलते हुए अपने मजबूत कदमों तले कालीन पर बिखरे कांच को रूंधता हुआ वो इसके कमरे से निकल गया। आइमर को लगा सिकंदर शाह कालीन पर बिखरे कांच को नहीं, इसके दिल को अपने कदमों तले रौंद कर गया है। इसे अपने दिल और जमीन पर बिखरे कांच में कोई फर्क नजर न आया। सदमा इतना शदीद था कि बहते हुए आंसू यकलख्त रुक गए थे। सुन लिया हमने फैसला और सुनकर उदास हो बैठे। जहन चुपचाप, आंख खाली है, जैसे हम कायनात खो बैठे। खाली आंखों से इसने घूमती हुई छत को देखा था। छत घूम रही थी या शायद इसे घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो अंदाजा लगाने से कासिर थी। बंद होती आंखों के सामने सिकंदर शाह का चेहरा आया था। कानों में लफ्ज हमदर्दी बड़ी जोर से गूंजा था। इसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। हवास खोने से पहले जो आखिरी ख्याल इसके ज़हन में आया था वो सिकंदर शाह को खो देने का था। वो अपना आखिरी सहारा भी गंवा बैठी थी।
سیاہ آسمان سے برستی بارش طوفان کا روپ دھارتی جا رہی تھی۔ گھٹا اندھیرے میں آسمانی بجلی کی چمک رات کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ سیاہ تارکول سڑک پر نظریں جمائے سختی سے لب بھینچے۔ وہ اس طوفانی صورتحال سے ہی نہیں، حقیقتاً اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کا بھی بے دردی سے مقابلہ کرتا اپنے آپ سے بھی خفاق گاڑی چلائی جا رہا تھا۔ رش ڈرائیونگ کرتے وہ آبادی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے وہ ہانپ چکا تھا مگر بارش تھمنے کو تیار نہ تھی۔ تبھی گاڑی کو بریکس لگا کر وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ تیز بارش کی فوار نے اسے تیزی سے بھگویا تھا مگر ہر شے سے بے پرواہ رات کے تیسرے پیر سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا بھیگ رہا تھا۔ ستمبر کا مہینہ اپنے آخری دنوں میں قدرے خنکی سموئے ہوئے تھا مگر وہ سرد بارش سے انجان اپنے اندر لگنے والی آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ دل آئنور شاہ کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ نے اسے شرمندگی کی اتھاک گہرائیوں میں لا پھینکا تھا۔ اس کے لاڈ پیار کا کتنا غلط مطلب نکال بیٹھی تھی وہ لڑکی، جسے وہ محض بچی سمجھتا رہا تھا، اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے سکندر شاہ کو جانے کتنا وقت بیتا تھا، تبھی دل میں ایک عزم لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ طوفانی بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، تھکے ماندے قدم اٹھاتا وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی کو دوبارہ اسی راستے پر ڈالا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ ٹھیک 45 منٹ بعد اس بلیک مرسڈیز کے ٹائر نبیل ویلا کے پورچ میں چرچرائے تھے۔ چوکیدار نے حیرت سے صبح کی 4 بجاتی گھڑی کو دیکھا تھا، دوسری نظر بھیگی ہوئے اپنے چھوٹے صاحب پر ڈالی تھی جو تھکے تھکے قدم اٹھاتا اندرونی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ رات اب 12 بجے سے زیادہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا تھا، سو چوکیدار کی حیرت دیدنی تھی۔ شاید کچھ غیر معمولی بات ہوئی تھی جس نے سکندر شاہ کو رات بھر گھر سے باہر وقت گزارنے پر مجبور کیا تھا۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں ویسی ہی خاموشی تھی جیسے وہ رات چھوڑ کر گیا تھا۔ نائٹ ڈریس چینج کر کے وہ بیڈ پر آ لیٹا تھا۔ اسے نیند کی اشد ضرورت تھی۔ اگلے چند منٹوں میں اس کے تھکے ماندے وجود کو نیند نے اپنی میٹھی آغوش میں لے لیا تھا۔ حد سے زیادہ دکھتے سر سمیت اس نے بوجھل آنکھوں کو بامشکل کھولا تھا۔ ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتی وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ایک ہاسپٹل کا کمرہ ہے۔ اس نے درد سے آنکھیں میجی تھی، اپنے چلتی سانسوں سے دھیمی سروں میں شکوہ کیا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اسی وقت ان سانسوں سے رشتہ توڑ دیتی۔ جب وہ سنگ دل اسے روتا بلکتا چھوڑ آیا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جہاں انسان کے اختیارات ختم ہوتے ہیں وہیں سے کاتب تقدیر کے بااختیار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بند آنکھوں سے شفاف موتی ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ یہ سارے میرے وہم تھے صاحب، وہ میرا تھا ہی کب؟ ہاں، یہ وہم ہی تو تھا جو بری طرح سے دور کر دیا گیا تھا۔ آنکھیں اور شدت سے بھیگی تھی، آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ تبھی سائیڈ پر رکھے صوفے پر دراز خدیجہ بیگم کی نظر اس کے درد سے بھرے چہرے پر پڑی۔ وہ تیزی سے روتی ہوئی آئنور کی جانب بڑھی تھی۔ آج اسے پورے 3 روز بعد ہوش آیا تھا۔ 3 دن پہلے جب وہ بے رحم رات ان دونوں میاں بیوی نے آنکھوں میں کاٹی تھی، اس رات کی صبح رات کی تاریکی سے بڑھ کر تاریک تھی۔ فرسٹ فلور پر ہونے کے باعث سیکنڈ فلور پر آئنور کے کمرے میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز خدیجہ بیگم تو کیا، اسی فلور پر واقع شجیہ کے کمرے میں بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ تو جب شجیہ معمول کے مطابق صبح سویرے جاگی تو زینے کے بالکل سامنے دائیں جانب بنے آئنور کے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس طرف آئی تھی، مگر کمرے کے منظر نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ تیزی سے آئنور کی جانب بڑھی تھی جو کہ بیڈ کے وسط میں آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ کلائی پکڑنے پر شجیہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ شجیہ نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا مگر وہ بے سود تھی۔ پھر اگلے 15 منٹوں میں وہ سب اس کو ہاسپٹل لے آئے تھے، مگر جو حیرت انگیز بات تھی وہ سکندر شاہ کا اپنے کمرے سے باہر تک نہ نکلنا تھا۔ آئنور کی مسلسل بے ہوشی اور سکندر کی سے پہلو تہی شجیہ سمیت وہ دونوں بھی سمجھ رہے تھے۔ نبیل شاہ اور خدیجہ بیگم کو یقین ہو چکا تھا کہ سکندر اپنے لیے آئنور کے جذبات جان چکا ہے، اور سکندر کی آئنور سے لاتعلقی جہاں کہیں نہ کہیں شجیہ کو دلی سکون دے رہی تھی، وہیں خدیجہ بیگم کو اپنی معصوم بیٹی کے لیے آنسو بہانے پر بھی مجبور کر رہی تھی۔ وہ نادان لڑکی سکندر کے التفات کو کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی اور نتیجتاً شدید بیمار ہو بیٹھی تھی۔ آج اسے 3 دن بعد ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے اس کی آنکھیں سمندر بنی اس کی بے قدری پر رو رہی تھی۔ خدیجہ بیگم کو پہلی بار بیٹی کی تکلیف کا احساس ہوا تھا، مگر کب؟ جب وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا جسے آئنور نے بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ بابا سے بات کریں ماما، ان سے کہیں کہ 2 دن کے اندر اندر میری امریکہ کی سیٹ ریزرو کروا دیں، میں گریجویشن وہاں سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نحیف آواز میں ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ آئنور میری جان، ایسے مت کہو، اپنی بدنصیب ماں کو اتنی بڑی سزا مت دو۔ مانتی ہوں میں نے تمہیں کئی بار نظر انداز کیا ہے، کئی بار تمہارا دل توڑا ہے، مگر اب کی بار میں سچ میں بے بس ہوں۔ میری بچی، میں کل بھی مجبور تھی اور آج بھی مجبور ہوں، میری مجبوریاں سمجھو میری جان۔ اشک بار آنکھوں سے انہوں نے آئنور کے زرد چہرے کو دیکھا۔
وہ جو ان سے منہ موڑے دوسری طرف دیکھ رہی تھی، ان کی اس بات پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں اپنی بات دہرانا نہیں چاہتی ماما، اپنے شوہر سے کہہ کر میرا یہ کام کروا دیں، ورنہ میرے لیے سیٹ ریزرو کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور آپ کے یہ آنسو کم از کم اب تو مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کریں گے، سو پلیز یہاں سے جائیں آپ۔ آج جمعہ مبارک ہے، آپ کو گھر پر بہت کام ہوں گے، آخر آپ کی بیٹی کا نکاح ہے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سانس لیا تھا، الفاظ بے ربط ہونے لگے تھے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی ماما کہ آج آپ کی بیٹی کا نکاح ہے، آپ گھر جائیں پلیز، آپ کو وہاں ہونا چاہیے، یہاں بیٹھ کر اپنا ٹائم مزید ویسٹ مت کریں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، اور یہ سفورہ یہاں ہے نا، مجھے جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی میں اس سے کہہ دوں گی۔ راز ذرا فاصلے پر کھڑی سفورہ کی طرف اشارہ کر کے اس نے خدیجہ بیگم کو وہاں سے چلے جانے کا کہا تھا۔ گھر پر صرف میری ہی نہیں تمہاری بھی ضرورت ہے آئیور، صرف میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بہن کا بھی نکاح ہے، تمہارے بغیر یہ نکاح کیسے ممکن ہے؟ خدیجہ بیگم نے اس کے زخمی دل پر مزید ضرب لگائی تھی، وہ تڑپ اٹھی۔ ہاں میری موجودگی بھی ضروری ہے ماما، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں اس نکاح میں ضرور شرکت کروں گی، ورنہ آپ کے شوہر کی بزنس سرکل میں باتیں بھی تو بہت بنیں گی، اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو شرمندگی بھی خوب ہی ہوگی، سو ڈونٹ یو وری ماما، میں آپ کی بیٹی کے نکاح میں ضرور شرکت کروں گی، لیکن میری صرف ایک شرط ہے ماما، منڈے تو ابھی بہت دور ہیں، آپ ایک کام کریں، سیٹرڈے نائٹ کی ٹکٹ بک کروا دیں۔ آئیور نے آرام سے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ خدیجہ بیگم نے خالی آنکھوں سے بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا جہاں دنیا جہان کی سختی تھی۔ سفورہ، انہوں نے پاس کھڑی ملازمہ کو پکارا تھا۔ جی بی بی جی، ڈرائیور کو کال کرو، اسے کہو گاڑی ہاسپٹل کے مین ایریا میں لے آئے، آئیور کو گھر لے جانا ہے، میں ڈسچارج سلپ بنواتی ہوں، تب تک تم آئیور کو لے آ جاؤ۔ تھکے ماندے لہجے میں اسے آرڈر دے کر گلاس ڈور کھولتی وہ باہر نکل گئی۔ آئیور ان کی پشت کو دیکھتی بے بسی سے رو دی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کی ماں کبھی نہیں بدل سکتی۔ سفورہ نے روتی ہوئی آئیور کو ترہم سے دیکھا، اسے اپنی یہ بیوی بہت پیاری لگتی تھی، اب بھی اس کا خوبصورت چہرہ رونے کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑی ہوتی ہوئی آئیور کو سہارا دیا تھا، اس وقت اسے سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ نبیل ویلا آتے ہی وہ اپنے کمرے میں منقید ہو گئی تھی۔ اس کا کمرہ اب ویسا بالکل نہ تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ کمرے کی جو اشیاء اس نے برباد کی تھی، ان کی جگہ نئی اشیاء نے لے لی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ دیکھتی وہ دکھ سے مسکرائی تھی، تبھی شجیہ اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی، مگر دل آئیور اس کی شکل دیکھنے کی رودار نہ تھی، سو اس کے حال پر چھوڑ وہ واپس چلی گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب سفورہ اس کے لیے کھانا لائی تھی جسے اس نے بے دلی سے زہر مار کیا تھا۔ سفورہ کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر ڈھہ سی گئی، آنکھیں پھر سے سمندر بننے کو بے تاب تھی، کیسے سنبھالے وہ دل کو جو درد سے پھٹنے کو تیار تھا۔ آئیور پانیوں سے بھری آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگی، کیسا عذاب اترا تھا ان آنکھوں پر کہ سوکھتی ہی نہ تھی، نہ چین تھا نہ قرار تھا۔ عجب مشکل میں تھی جان۔ شام میں ہونے والے فنکشن کی تیاریاں زور شور سے نبیل ویلا کے پچھلے لان میں ہو رہی تھی۔ آنسو پونچھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لرزتے قدموں سے اس نے اپنے کمرے کی اس کھڑکی سے لان میں جھانکا تھا جو پچھلے لان میں کھلتی تھی۔ یلو ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس اس کی طرف پشت کیے سکندر شاہ وہاں موجود ورکرز کو ہدایات دے رہا تھا، تبھی وہ پلٹا تھا اور اس کی نظر دل آئیور کے سوتے ہوئے چہرے پر پڑی تھی۔ ایک پل کو سکندر شاہ نے دنیا رکتی محسوس کی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ انجان بن کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کہ انجان بننے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ بس وہی ایک پل، وہ سکندر کا اس سے نظر پھیر لینا دل آئیور شاہ کے دل پر آخر کاری ضرب لگا گیا تھا۔ ساتھ چلنا نہیں تھا اگر مجھے دور تک لائے کیوں؟ وہ پلٹی تھی اور تھکن سے ٹوٹا دل لیے بیڈ کی طرف آ گئی۔ اندر کہیں دھواں سا بھر رہا تھا، تجلیل کے احساس سے آنکھیں جلنے لگی تھی، اور جل تو جانے اور بھی کیا کچھ رہا تھا، مگر اس کی جلن کا مرہم کسی کے پاس نہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اب بھی متواتر پلکوں سے بہہ رہے تھے۔ بہت غلط جگہ پھنسی تھی وہ، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا۔ کس کے لیے بکھیر رہی ہوں خود کو آئیور؟ کس کے لیے؟ وہ جس نے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اپنا گرویدہ بنا لیا، تمہارے جسم میں خون بن کر دوڑنے لگا، تمہاری سانسوں تک میں بس گیا، اور اب کیسے سانسیں کھینچ رہا ہے وہ شخص؟ کتنا کھٹور، کتنا ظالم، کتنا سنگ دل تھا وہ شخص، اور پھر کتنے آرام سے اپنی عنایتوں کو ہمدردی کا نام دے کر اس کے ہر جذبے کی تذلیل کر گیا تھا سکندر شاہ۔ وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا آئیور شاہ، بہت غلط سوچا تم نے، سب غلط قیاس کیا، بے وقوف تھی تم۔ اس کی ہمدردی کو محبت سمجھ بیٹھی تم۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر اس کے دل کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ اٹس اوور ناؤ، سنبھالو خود کو، تمہاری انا اور وقار تمہاری محبت سے بڑھ کر نہیں ہے، بھول جاؤ اسے، وہ تمہارا نہیں ہے، بھول جاؤ، ایک دن کی تو بات ہے۔
आइवर अपना तमाशा मत बनवाओ, वैसे भी कल तो तुम्हें चले ही जाना है, बस आज सिर्फ आज सब्र कर लो। इसके अंदर चीखो पुकार मच गई थी, तभी इसने इस बात में सर हिलाया था, तभी दिल ने दहाई दी थी, आज ही तो यौम क़यामत है। मगर आइवर ने सख्ती से दिल को झटका था। आंसू साफ करती वो उठ खड़ी हुई, तभी इसका रूम डोर नॉक करके नबील शाह अंदर आए। इसकी हद से ज़्यादा सूजी आंखें देख इन्होंने बमुश्किल खुद को इसे किसी भी किस्म का दिलासा या तसल्ली देने से रोका था। वो इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर इसे मज़ीद रुलाना नहीं चाहते थे। इन्होंने आगे बढ़कर इसके सर पे हाथ रखा था, मगर आइवर के सपाट चेहरे पर कोई तासुर ना था। आइवर इन्होंने तमाम हिम्मत मुजतमई करके इसे मुतवज्जे किया था। वो मुतवज्जे हो भी गई थी, मगर इसकी आंखों की सर्द मोहरी और बेगानगी ने इन्हें हिला कर रख दिया था। आइवर का रात 10:30 बजे की फ़्लाइट है, आपकी तैयार रहिएगा। इन्होंने हस्बे तवक्का बात की थी। और मेरा एडमिशन, आइवर का सवाल लाजिम था। मंडे को आपका रिज़ल्ट आ रहा है, आपकी रिज़ल्ट शीट मैं आपको मेल कर दूंगा। वहाँ मेरे चंद ख़ास लोग हैं, वो आपका एडमिशन और हॉस्टल में रहाइश सब अरेंज कर देंगे। इस सब में 2 हफ्ते लग ही जाएंगे। तब तक के लिए मैंने आपके लिए न्यूयॉर्क में होटल टाइम स्क्वायर में रूम बुक करवा दिया है, सो डोंट यू वरी। 2 हफ्ते वहाँ स्टे करना पड़ेगा। नबील शाह ने तफसील से जवाब दिया। जी अच्छा, आइवर ने मुख्तसर जवाब दिया था। तबीयत कैसी है अब आपकी? इसकी तबीयत का ख्याल भी इन्हें ही गया था। एक तलख मुस्कुराहट ने इसके खूबसूरत लबों को छुआ था। मैं मामा को बता चुकी हूँ कि मैं आपकी बेटी का निकाह ज़रूर अटेंड करूँगी, सो डोंट यू वरी। बाबा तनफ़ुर से जवाब देती वो नबील शाह को दंग कर गई थी, मगर इनकी जानिब देखे बिना वो ड्रेसिंग रूम में घुस गई। घड़ी शाम के 4 बजा रही थी, आखिर इसे तैयार भी होना था। नबील शाह सर झुकाए इसके कमरे से चले आए। इनको उम्मीद थी कि अमेरिका के आज़ाद माहौल में इनकी बेटी सब भूल भाल कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेगी। पूरी खूबसूरत आंखों को काजल से दो आतिशा बनाते हुए इसने अपनी तैयारी मुकम्मल की थी। आईने में दिखाई देता अपना सजा संवरा रूप इसे पराया सा लगा था। इसने बगौर अपना जायज़ा लिया था। पीच कलर में नेट का लहंगा, जिसके बॉर्डर पर सतरंगी कढ़ाई और कट मोतियों का काम बड़ी नफासत से किया गया था, जबकि रॉयल ब्लू शर्ट के साथ पीच कलर में सिंपल नेट के दुपट्टे को शानों पर डाले वो बेहद जच रही थी। पुश्त पर बिखरे भूरे सिल्की बाल इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। आइवर को पहली बार अपनी खूबसूरत लंबे बालों का एहसास हुआ था। एक फीकी मुस्कुराहट ने इसके गुलाबी होठों का अहाता किया था। घड़ी ने शाम के 7 बजाए। ठीक 1 घंटे बाद इस दुश्मन जां का निकाह था। इसने आंखों में उमड़ते आंसुओं को भी दर्द से झटका था। नबील विला के लॉन में हंगामे जाग उठे थे। जब से सुर्ख पड़ती आंखें सख्ती से मीचती वो पलटी थी। दोनों हाथों से लहंगा संभालती छोटे छोटे कदम उठाती वो अपने कमरे से बाहर आई थी। नबील विला रोशनियों से नहाया हुआ था। कदमों को मजबूती से ज़मीन पर जमाए वो जीने उतर रही थी। कई मुलाजमीन की नज़रों ने इसके दिलकश सरापे को सराहा था। खदीजा बेगम ने इसे नीचे उतरते देख सर था पैर जांचा था। संभल संभल कर सीढ़ियाँ उतरती वो अपने ही घर में जैसे किसी खौफ के जेरे साया लग रही थी। खदीजा बेगम ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी थी, तभी वो इनके करीब आकर रुकी थी, मगर मुतवज्जे किसी और जानिब थी। इसकी नज़रें सिकंदर के कमरे को खूजती निगाहों से देख रही थी, जिसके खुले दरवाजे से अंदर का मंजर काफ़ी हद तक वाज़ेह था। वो बेकानकी अंदाज में इस जाने बड़ी थी। अफसोस से सर हिलाती खदीजा बेगम ग्लास डोर खोलती बाहर निकल गई। सिकंदर शाह के सजे संवरे कमरे की तरफ बढ़ती दिल आइवर के चलते कदम एक पल को लड़खड़ाए थे। तभी 2 मजबूत हाथों ने इसे थामा था। आइवर ने झलकने को बेताब आंखें उठाई थी। सामने वही संग दिल था। इसके दोनों बाजुओं को अपने मजबूत हाथों में थाम कर सिकंदर शाह ने इसे गिरने से बचाया था। सख्ती से इसके हाथ झटकती दिल आइवर 2 कदम पीछे हटी थी। सिकंदर शाह, जो 3 रोज से इससे अनजान बना फिर रहा था, इसके सामने आते ही अपना जब्त खोने लगा। हल्के फुल्के मेकअप में वो बेचानी ही ना जा रही थी। दिल आइवर ने एक नज़र इसके वजीज सरापे पर डाली थी, फिर अगले ही पल नज़रों का जाविया बदलती वो पलटी थी, इस बात से अनजान कि वो एक नज़र सिकंदर शाह को घायल कर चुकी हैं। वो ग्लास डोर खुलती बाहर निकल गई। तू असासा है मेरी जिंदगी का, तुझे खो दूं तो फकीर हो जाऊं। सिकंदर शाह का दिल जोर जोर से चिल्लाया था। इसे बहुत शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। इसका दिल का सरापा सिकंदर शाह की आंखों में घूमा था। कितनी अजनबियत थी इन नज़रों में, कितनी बेगानगी थी, कितने शिकवे थे। दिल आइवर के लब खामोश थे, मगर आंखों में कैसी अजियतें थी, कैसी दहाइयाँ थी जिन्होंने बड़ी शिद्दत से सिकंदर शाह के दिल को तूफानों की नज़र किया था। इसने तेजी से सर झटका था। शायद ये इसका वहम था। वो लड़की सिर्फ इसके लिए छोटी सी बेवकूफ़ सी बची थी और कुछ नहीं। इसने खुद को यकीन दिलाया था। दिल ने इसकी बात मानी थी या नहीं, सिकंदर को इसे सरोकार नहीं था। वो अपने दिल की दहाइयाँ कम अज़ कम इस वक्त सुनना अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिकंदर शाह वालद दानिश शाह, आपका निकाह शजिया शाह वालद नबील शाह से बाइवज सिक्का राइजुल वक्त महर
رقم 50 لاکھ روپے طے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب کی آواز پر سکندر شاہ نے ڈوبتے دل کو سنبھالا تھا۔ جانے کیا ہو رہا تھا اسے، وہ خود اس پل پل بدلتی کیفیت سے پریشان ہو رہا تھا۔ باوجود کوشش کے وہ اپنی باہم پیواز طلب کھولنے میں ناکام رہا تھا۔ آپ بھی تو مجھ سے پیار کرتے ہیں نا سکندر؟ اس کے کانوں میں ایک روتی بلکتی آواز گونجی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ سکندر کو اپنے اندر ہر طرف گھٹن بڑھتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھ سے شادی کر لیں سکندر، پلیز مجھ سے شادی کر لیں، بھیگے لہجے میں درخواست کی گئی تھی۔ سکندر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب نے تیسری بار اپنا سوال دہرایا تھا۔ نبیل شاہ کی پیشانی پر تفکر کی لکیر ابھری تھی، تبھی اس کے جڑے لب کھلے تھے اور وہاں موجود ہر شخص کو مشکل سے نکال گئے تھے۔ قبول ہے۔ سکندر شاہ کو اپنے منہ سے نکلے الفاظ پرائے لگے تھے، تبھی کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، جہاں شجیہ کے دستخط پہلے سے کنندہ تھے۔ اس کے ہاتھوں کی واضح کپکپاہٹ کو اس کے دائیں جانب بیٹھے نبیل شاہ نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر اگلے ہی پل جب وہ مسکراتے ہوئے ان کے گلے ملا تھا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ انہیں مطمئن کر گئی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں پورا نبیل ویلا مبارک سلامت کے شور سے گونج اٹھا، جبکہ لاؤنج کے ایک قدرے ویران گوشے میں بیٹھی آئیور شاہ کو لگا وہ تیزی سے مٹی کی ڈھیر میں دھنستی جا رہی ہیں۔ محبت چھوڑ دینے پر، دلوں کو توڑ دینے پر عجب دستور ہے صاحب، کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ویران وحشت زدہ آنکھوں میں دور دور تک زندگی کی رمق باقی نہ تھی۔ تبھی سب سے مبارکباد وصول کرتا وہ شخص وہاں نبیل شاہ کی سنگت میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی اندرونی خشک کا پتہ دے رہی تھی۔ دل آئیور شاہ کا پورا وجود آگ میں جلنے لگا۔ اسے اس پل اپنی چلتی سانسوں سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگا سوٹ میں شجیہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئیور شاہ کو زید سے بھی بری لگی تھی۔ کریم کلر کے کرتا اور وائٹ شلوار سوٹ میں سکندر شاہ بے حد خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ سرشار سے چلتا ہوا اسٹیج پر جا کر شجیہ کے پہلو میں ٹک گیا۔ دل آئیور شاہ کو اس پل اپنا آپ بے حد بے وقت لگا تھا۔ اس کی ماں اور جان چھڑکنے والا باپ آنکھوں میں محبت بھرے نظروں ہی نظروں میں ان دونوں کی نظر اتار رہے تھے، جو اس کی محبت کی قبر پر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کر رہے تھے۔ تبھی خدیجہ بیگم سے کسی نے اس کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ شاید ان کی نظروں نے آئیور کو تلاشا تھا، جو انہیں اس ویران گوشے میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ تبھی آئیور کی نظر اپنی ماں پر پڑی تھی۔ لائٹ براؤن کلر کی بارڈر والی ساڑی میں وہ اس عمر میں بھی بے حد نفیس و دلکش لگ رہی تھی۔ آئیور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر خدیجہ بیگم نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ لہنگا سنبھالتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتی وہ اسٹیج کے پاس کھڑی خدیجہ بیگم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ اسے اپنی فرینڈز سے ملوا رہی تھی۔ تبھی سکندر شاہ کی یہاں وہاں بھٹکتی نظروں کو قرار ملا تھا۔ وہ اس کے سامنے، بالکل سامنے بائیں جانب چند خواتین کے جھرمٹ میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پیچ اور رائل بلو لہنگا سوٹ میں اس کا متناسب سراپا بے حد جچ رہا تھا۔ پوری دلکش آنکھوں میں لگا کاجل انہیں مزید دو آتشہ بنا رہا تھا، مگر وائے افسوس کے ناک میں چمکتی لونگ اس کے مسکراتے چہرے کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ بھرے بھرے ہونٹ پر سجی لائٹ پیچ کلر کی لپسٹک اس کے ہونٹوں پر خوب سج رہی تھی۔ سکندر شاہ کی نگاہیں یک ٹک اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اپنی بے خودی سے بے خبر وہ بے خود سا اسے دیکھے چلی جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت اور دلی جذبات سے انجان وہ بس اس لڑکی کو دیکھتے رہنا چاہتا تھا، جو بچپن سے پل پل، ہر پل اس کے ساتھ، اس کے پاس رہی تھی۔ جانے کیوں آج صدیوں کے فاصلے پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی مسکراتی ہوئی آئیور کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس کے مسکراتے لب ایک دم سکڑے تھے۔ سکندر شاہ کو نظر انداز کرتی وہاں موجود خواتین سے اجازت لیتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سکندر شاہ کی پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ بے چین سا ہونے لگا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھی شجیہ نے اس کی بے چینی پر بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دل میں آنے والے وسوسوں سے جان نہیں چھڑا پائی تھی، اور پھر فوٹو سیشن سے لے کر رخصتی تک دل آئیور واپس نہیں آئی تھی۔ شاید اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ رات کے 11 بجے اسے سکندر شاہ کے سجے سورے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ خود کو سمجھاتی، تمام وسوسوں کو جھٹکتی وہ سکندر شاہ کے لیے محوِ انتظار تھی، مگر اس کا انتظار انتظار ہی رہا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے نبیل شاہ اور خدیجہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سکندر شاہ ابھی تک اپنے دوستوں کے نرغے میں پھنسا تھا، جو کسی صورت آج اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ مطمئن سی خدیجہ بیگم صوفے پر ڈھہ سی گئی، مگر نبیل شاہ قدرے متفکر دکھائی دے رہے تھے۔ خدیجہ بیگم نے فکر سے اپنے ہمسفر کو دیکھا، جنہوں نے ہمیشہ انہیں عزت و محبت دی تھی۔ وہ ان سے مخاطب ہونا ہی چاہتی تھی کہ ان کی نظر زینہ اترتی دل آئیور شاہ پر پڑی تھی۔ انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ حیرت آئیور پر نہیں، ان کے
اس کے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کیس پر تھی۔ زینہ اتر کر اب وہ ان کے بالکل سامنے تھی۔ انہوں نے فوراً نبیل شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو تھکے تھکے سے حسب توقع صورتحال دیکھ کر خاموش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی شکستگی بتا رہی تھی کہ وہ پورے معاملے سے باخبر ہے۔ یہ سوٹ کیس لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری فلائٹ تو کل رات کی ہے نا، تو یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ خدیجہ بیگم کی بے چینی دیدنی تھی۔ وہ تو اس کو سمجھا بجھا کر روکنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اب انہیں اپنا خیال پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی فلائٹ تو کل رات ہی کی ہے، مگر اسلام آباد سے آئمر نے انہیں رسانیہ سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے فوراً نبیل شاہ کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خدیجہ بیگم کو اپنے ہاتھ کانپتے محسوس ہوئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں نبیل؟ کیوں اس کی بے وقوفیوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ انہوں نے بھیگتے لہجے میں نبیل شاہ کو جھنجھوڑا تھا۔ اور تم آئیور کیوں ضد پکڑ کر بیٹھ گئی؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اتنے دور چلے جانے سے کچھ بدل تو نہیں جائے گا؟ نبیل شاہ کو خاموش دیکھ کر انہوں نے آئیور کا ہاتھ تھاما تھا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ بولتی کیوں نہیں تم؟ میں تمہیں بتا رہی ہوں آئیور، میں تمہیں یہاں سے ہرگز جانے نہیں دوں گی، تم کہیں نہیں جاؤ گی بس۔ خدیجہ بیگم نے تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ آنکھوں میں بے بسی لیے وہ اسے پورا امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آئیور کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ نے پھول کھلائے تھے۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھائی تھی۔ ان آنکھوں کی وحشت نے خدیجہ بیگم کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ تبھی وہ بولی تھی۔ اس کے لہجے کی فنکار اور ان دونوں سمیت لاؤنج میں داخل ہوتے سکندر کو بھی ہلا گئی تھی۔ میرا خیال ہے ماما، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی، اور ایسا حق تو بالکل بھی نہیں رکھتی کہ میرے کسی بھی قسم کے فیصلے میں انٹرفیئر کریں، مگر آپ تو نہ صرف انٹرفیئر کر رہی ہیں بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہی ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کی یہ دو آنسو مجھے مجبور کر دیں گے یا میرا دل پگھل جائے گا، تو یہ صرف آپ کی بھول ہے۔ میں اس گھر میں تو کیا اس شہر میں بھی اب ایک پال نہیں رکوں گی، سمجھیے آپ؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتی وہ وہاں موجود تینوں نفوس کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ امریکہ جا رہی تھی، اس خبر نے سکندر شاہ کو ہلا دیا تھا۔ وہ حیرت سے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، مگر دل آئیور شاہ ان سب کی کیفیت سے بے بہرا اب کہہ رہی تھی مجھے اب چلنا چاہیے، 11:30 ہو چکے ہیں اور 2 بجے اسلام آباد کی فلائٹ ہے میری۔ میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی ماما، وقت پر پہنچنا ہے مجھے، سو آئی ہیو ٹو گو۔ سوٹ کیس کے ہینڈل پر سختی سے ہاتھ جمائے وہ پلٹی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھا تھا، شاید اسے روک لینا چاہتا تھا، مگر اس کی سرد موری نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ ٹھیک ہے آئیور، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں واقعی کوئی حق نہیں رکھتی۔ آنسو صاف کرتی وہ دوبارہ گوئی، مگر ابھی اسلام آباد جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہاری فلائٹ تو کل رات کی ہے، اور پھر لاہور سے اسلام آباد کا راستہ ہی کتنا؟ کل صبح ہوتے ہی ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ خدیجہ بیگم نے لہجہ دھیما کرتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ نبیل شاہ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، جبکہ سکندر شاہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اب تک ایک نگاہ غلط پیس پر نہیں ڈالی تھی۔ ماما پلیز، میں اس گھر میں تو کیا اس شہر میں بھی ایک بار رکنا نہیں چاہتی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا اس فضا میں، جس میں آپ کی بیٹی کی سانسیں بھی شامل ہیں، وہ پھٹ پڑی تھی۔ میں اس فضا میں مزید سانس نہیں لینا چاہتی جس میں شجیع شاہ کی سانسیں گھلی ہیں ماما۔ اگر صبح تک یہاں رہی تو میرے دم گھٹ جائے گا، مر جاؤں گی میں، اور میں صرف اس گھر سے جا رہی ہوں، اس دنیا سے نہیں۔ ویسے بھی جو آپ نے بویا وہ ہی آپ کاٹیں گی۔ آپ کو آپ کی بیٹی مبارک ماما، اور بابا آپ کو آپ کا داماد۔ خدیجہ شاہ سے کہتی آخر میں وہ نبیل شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ آئیور ایسا مت کرو میری جان، میں تم سے بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں، بس تمہیں کبھی بتا نہیں پائی۔ خدیجہ بیگم نے مسلسل روتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سوری ماما، میرے جیتے جی تو اب ایسا ممکن نہیں کہ آپ کی بیٹی اور میں ایک ساتھ ایک فضا میں سانس لیں۔ آپ پلیز میرا ٹائم ویسٹ مت کریں، مجھے جاننا ہے اب، اللہ حافظ۔ ان تینوں پر الوداعی نظر ڈالتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ خدیجہ بیگم نے ایک شکایتی نظر اپنے شریک حیات پر ڈالی تھی، جو اس تمام وقت میں خاموش تماشائی بنے رہے تھے۔ نبیل شاہ نے نظریں چرائی تھی، ان کی نظر میں آئیور کا فی الحال ان سے دور رہنا ہی بہتر تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ ان کو کتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ سکندر شاہ نے پلٹ کر ایک نظر گاڑی میں بیٹھتی آئیور پر ڈالی تھی۔ آنکھوں کے سرخ ڈورے اس کی بے چینی کا پتہ دے رہے تھے۔ قدموں کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ نبیل شاہ نے بے حال ہوتی خدیجہ بیگم کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اس کی ماں تھی، اسے دور رہنے کے باوجود وہ اس کی رگ و رگ سے واقف تھی۔ وہ نبیل شاہ کی خاموشی میں چھپی مصلحت سمجھتی تھی، مگر آئیور کی ضد سے بھی بخوبی واقف تھی۔ آئیور کا لہجہ انہیں باور کروا چکا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ انہیں کمرے میں چھوڑ کر نبیل شاہ اسٹڈی روم میں جا چکے تھے۔ وہ جب بھی ڈسٹرب ہوتے یوں ہی سب سے بچ کر اسٹڈی روم میں پناہ ڈھونڈتے تھے۔ روتی ہوئی خدیجہ بیگم کے ذہن میں ایک کوندہ بجلی کی طرح لپکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی اور سکندر کے کمرے سے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ رات کے 1 بجے وہ بنا سوچے سمجھے وہاں کھڑی دروازہ نوک کر رہی تھی، مگر دروازہ ناک کرنے سے پہلے ہی کھلا تھا اور سرخ آنکھیں لیے شجیع باہر آئی تھی۔ اس کا حلیہ 2 گھنٹے پہلے والا بالکل نہیں تھا جب اسے سکندر شاہ کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔
سادہ سی جرسی سوٹ میں مٹی مٹی سے میک اپ میں وہ بےحد مزمحل دکھائی دے رہی تھی۔ سکندر کہاں ہے؟ شجیہ اسے بلاؤ، لیجی میں بےتابیاں سمیٹے خدیجہ بیگم نے اس سے پوچھا تھا۔ جس مقصد کے لیے آپ اسے لینے آئی ہیں نا ماما، ایک گھنٹہ پہلے اس مقصد کے لیے مجھے اکیلا پریشان حال چھوڑ کر جا چکا ہے وہ۔ شجیہ نے بے ربط ہوتے لفظوں میں انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ لیکن وہ خود تو ماری گئی تھی نا۔ آئمر کو لینے گیا ہے وہ، فکر مت کریں، اسے لے کر ہی واپس آئے گا وہ۔ تھکے تھکے لیجے میں کہتی وہ پلٹ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ پھولوں سے سجے بیڈ پر جا بیٹھی۔ تازہ گلابوں کی مہک پورے کمرے کو مہکا رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھا جس کے لیے یہ مہک مہکائی گئی تھی۔ گلاب کی پتیاں بھی شجیہ شاہ کے دکھ میں روتے ہوئے چلے جانے والے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر بہت تیزی سے اس کی نظروں میں گھوما تھا جب اس کا ہمسفر تھکے ہارے قدموں میں اسی کمرے میں آیا تھا۔ قدموں کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگا سوٹ میں شجیہ سکندر اس کی صحیح سجائے بیٹھی تھی۔ سکندر کی بے چینی میں مزید اضافہ ہوا۔ بھاری قدموں تلے قالین پر بکھری گلاب کی پتیوں کو مسلتا وہ بیڈ پر گرنے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ شجیہ نے اس کے تھکے ہوئے بے چین چہرے پر نگاہ ڈالی۔ اس کی شہد رنگ ذہین آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے انابل رب سختی سے بھینچے وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ شجیہ کی پریشانی یقینی تھی۔ شاہ آر یو اوکے؟ شجیہ نے اس کا پیشانی مسلتا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنی خون چھلکاتی آنکھیں شجیہ پر ٹکا لی۔ وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر سکندر شاہ کے دل کو قرار ہی کہاں تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دوبارہ بولی لیجیے میں بےتابیاں لیے وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ شاہ پلیز بتاؤ نا کیا ہوا ہے، کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ وہ رو دنوں کی تھی، وہ جا رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جا رہی ہیں شجیہ۔ وہ نہیں آئے گی، دیکھ لینا تم، میں جانتا ہوں اسے، بہت ضدی ہے وہ، واپس نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، چھوڑ گئی ہے ہم سب کو چھوڑ گئی۔ بے ربط ہوتے لفظوں سے اپنی بات اس نے بڑی مشکل سے پوری کی تھی۔ اس کی لہجے کی اذیت خود شجیہ شاہ کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو شاہ، کون چلی گئی ہیں؟ شجیہ شاہ کو اپنا لہجہ پرایا سا لگا تھا۔ سکندر نے نظریں پھیر لی۔ میری گڑیا چلی گئی ہیں۔ شجیہ کسی کی بھی نہیں سنتی، شروع سے ہی ضدی، بہت ضدی ہے۔ بس میری ہی سنتی تھی، مگر آج تو مجھ سے بھی خفا تھی شاید، اسے کیسے روکوں شجیہ؟ سکندر نے چھلکنے کو بےتاب سرخ آنکھیں اس کی بے چین آنکھوں میں ڈالتے ہوئے پوچھا تو آئیور کے نام پر شجیہ شاہ کو اپنی دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بھرتے پانی نے شجیہ شاہ کو احساس دلایا تھا کہ وہ سکندر شاہ کو پا کر بھی کھو چکی ہے، جبکہ اس کی دلی کیفیت سے بے بہرا وہ خود کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں شجیہ، اسے روک لوں گا میں، میری بات ضرور مانے گی وہ، تم پریشان مت ہونا اور پلیز کچھ غلط مت سوچنا، مجھے بس اس کی فکر ہے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اس کا تنہا اتنی دور چلے جانا ٹھیک نہیں ہے، میں اسے لے کر جلد ہی واپس آ جاؤں گا، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے برسوں سے سویا ہوا کوئی ہوش میں آیا ہو۔ شجیہ نے پانیوں سے بھرتی آنکھوں کو جھکا کر سارا اس بات میں ہلا دیا۔ وہ جانے کے لیے بڑھتا ایک قدم پلٹا تھا۔ اور تم یہ چینج کر لو، تھک جاؤ گی ایسے بیٹھے بیٹھے۔ اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتا وہ ہولے سے مسکرایا تھا، شاید اس مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ شجیہ کو اس کے چہرے کی مسکراہٹ بڑی عجیب لگی، وہ بے دردی سے مسکرا دی۔ سکندر نے تیزی سے کمرے سے باہر قدم رکھے تھے۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی، اسے اب جلد از جلد لاہور ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ بلیک مرسڈیز کا سٹیئرنگ گھماتے اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ نبیل ویلا سے ایئرپورٹ تک 20 منٹ کا راستہ اس نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ تیزی سے ایئرپورٹ کی اندرونی عمارت میں داخل ہوتا ادھر سے ادھر پورے ہال میں بےتابانہ نگاہیں دوڑاتا اس تلاش رہا تھا۔ اس نے پورے ہال کا چکر لگا لیا۔ لفٹ فری نہ ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا فرسٹ فلور پر جا پہنچا۔ اس کی بےتابی و بیقراری اس پل اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ فلائٹ یہیں سے جانے والی تھی، مگر وہ دور دور تک کہیں نہیں تھی۔ سکندر نے وہاں موجود باوردی گارڈ سے اسلام آباد جانے والی فلائٹ کے بارے میں استفسار کیا، جس پر اس نے جو خبر اسے دی تھی اس نے سکندر شاہ کے پیروں تلے زمین کھائی ڈالی۔ اگلے 4 گھنٹوں تک کوئی بھی فلائٹ اسلام آباد نہیں جا رہی تھی۔ ہاں البتہ 15 منٹ پہلے نیو یارک کے لیے فلائٹ ٹیک آف کر چکی تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا، گھڑی نے رات کے 1:45 بجائے تھے۔ اس نے حیرت سے 2 بار گھڑی کو دیکھا، ٹائم وہی تھا تو کیا غلط تھا؟ کہاں غلط تھا؟ وہ آدھے گھنٹے سے وہاں خوار ہو رہا تھا اور وہ وہاں موجود تھی، شاید اسے دیکھ بھی چکی تھی مگر چلی گئی تھی۔ ہاں وہ نیو یارک جا چکی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سکندر شاہ اس کو روکنے آئے گا، وہ جانے نہیں دے گا اسے، اسی لیے گھر سے جھوٹ بول کر آئی تھی۔ اسے اسلام آباد نہیں نیو یارک ہی جانا تھا، اسے کل رات نہیں آج رات ہی جانا تھا، 2 بجے نہیں 12:30 بجے جانا تھا، اور حقیقتاً نبیل شاہ اس سب میں شامل تھے، تبھی تو انہوں نے اس کو روکنے کی صحیح نہیں کی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر آئیور کی سنگ دلی پر رو رہا تھا۔ وہ وہاں کھڑا پاگلوں کی طرح وہاں آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے ہرا گئی تھی
جتنا درد سکندر شاہ نے اس کو دیا تھا اس دگنا درد وہ اسے دے گئی تھی۔ درد سے پھٹتا دل لیے وہ واپس مڑا، تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ اپنی گاڑی تک بڑی مشکلوں سے آیا تھا۔ آنکھوں میں وحشت لیے وہ سیاہ تارکول پر نظریں جمائے بمشکل گاڑی چلا رہا تھا۔ اپنے آپ سے انجان راستوں سے بے خبر وہ محو سفر تھا۔ اچانک شروع ہو جانے والی بارش میں جب گاڑی چلانا مشکل ہو گیا تو گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ باہر آ گیا۔ بارش کی فوار نے بہت تیزی سے اسے بھگو ڈالا تھا۔ چند دن پہلے بھی ایسی ہی بارش تھی، تب وہ کسی اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ آج کسی اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس رات وہ جب واپسی کے لیے اٹھا تھا تو شجیہ سے شادی کا ارادہ کر کے اٹھا تھا۔ آج تو کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ تھی۔ سکندر شاہ کو اپنے اس رات والے فیصلے پر افسوس تو نہ تھا، مگر اس رات آئیور سے کیے گئے سلوک کا رنج بہت تھا۔ وہ تو خود تو جا چکی تھی، مگر اپنا درد سکندر شاہ میں بھر گئی تھی۔ سکندر شاہ کا اپنا خیال تھا کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا، مگر اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بھیگتی آنکھوں کو مونتے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا لی۔ بارش میں بھیگتا وہ بے پرواہ سا سنسان سڑک پر بیٹھا تھا۔ وہ نبیل ولا سے بہت دور چلے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس حال میں شجیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک رنگ سے واقف تھی۔ اس کا ذاتی خیال اب بھی یہی تھا کہ وہ دل آئیور شاہ سے نہیں شجیہ شاہ سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ شجیہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے کسی انداز سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ سکندر شاہ دل آئیور شاہ کا مریض ہے۔ جب آئیور سے محبت ہی نہیں تھی تو ڈر کیوں تھا؟ اور اگر شجیہ شاہ سے محبت تھی تو وہ یہاں کیوں تھا؟ رات کی اس پیر سنسان سڑک پر غائب دماغی سے بیٹھا وہ کس بات پر رنجیدہ تھا؟ کس کے لیے پریشان تھا؟ کس غم میں ماتم کر رہا تھا؟ اسے تو شجیہ مل چکی تھی، جس کی اس نے خواہش کی وہ اس کے بیڈ روم میں اس کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ پھر وہ یہاں کیوں تھا؟ کس کے لیے تھا؟ اسے تو وہاں نبیل ولا ہونا چاہیے تھا، شجیہ شاہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ رگوں میں اترتی تکلیف کیسی تھی اور کیوں تھی؟ اس کے اندر ہر طرف شور ہی شور تھا، بڑھتا ہوا شور تھم نہیں رہا تھا۔ تمہاری اس بے چینی کی وجہ دل آئیور شاہ ہے، صرف محبت ہی نہیں عشق کرتے ہو تم اس سے۔ اس کا دل حلق پھاڑ کر چیخا تھا۔ اس انکشاف سے سکندر شاہ کو اپنے اندر سناٹا پھیلتا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ سب سے بڑی زیادتی شجیہ کے ساتھ کر چکا ہے۔ شجیہ کا خیال آتے ہی وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا، گاڑی کو ریورس کیا تھا۔ بلیک مرسڈیز سیاہ تارکول پر فراٹے بھری تھی۔ آج اس نے خود سے ایک اور عزم کیا تھا، وہ شجیہ شاہ کو زندگی کی ہر خوشی دے گا، اسے اتنی محبت دے گا، اتنی توجہ دے گا کہ وہ یہ جان ہی نہیں پائے گی کہ سکندر شاہ خود سے 11 سالہ چھوٹی، جسے وہ محض بچی ہی سمجھا تھا، جو اس کی نظر میں چھوٹی سی گڑیا تھی، وہ جو اس کے لیے دل تھی، وہ اس سے دل آئیور شاہ سے ہار چکا ہے۔ وہ نازک سی لڑکی سے خالی کر گئی ہے۔ وہ دل آئیور شاہ سے محبت کرتا ہے، مگر کب سے؟ شاید تب سے جب وہ محض 2 دن کی تھی، یا تب سے جب وہ 3 سال کی تھی اور اس کے کمرے میں پہلی بار سوئی تھی، یا تب سے جب دماغ پر بہت زیادہ زور ڈالنے پر بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لڑکی کب سے اس کے وجود میں دل بن کر دھڑک رہی تھی۔ صبح کے 5 بجے نبیل ولا کے پورچ میں اس کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اسے اب شجیہ اور خدیجہ بیگم دونوں کو ہینڈل کرنا تھا، دل آئیور شاہ کو بھول جانا تھا، ورنہ اس کے لیے نیو یارک جانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مگر اب شجیہ اس کی بیوی تھی، اور پھر محبت تو اسے شجیہ سے بھی تھی ہی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، جس پر اس کے سینے میں دھڑکتے دل کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ سکندر شاہ نے سر جھٹکا۔ سنو، ہم بیٹھ کر تنہا کسی ویران گوشے میں ہوا کو دکھ سنائیں گے، تجھے ہم بھول جائیں گے۔ فریڈم ٹاور سے چند گز کے فاصلے پر بنے بینچ پر بیٹھی ہوئی جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ یہ ظالم خیال اس کا پیچھے ہی کب چھوڑتے تھے؟ ویران آنکھوں سے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتی وہ خود وہاں موجود نہ تھی، تبھی وہ وہاں آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر اس کی چمکتی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹوں کو وہ ڈھیٹ شخص دیکھ چکا تھا، مگر ڈھیٹ جو تھا سو مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں ذرا فاصلے پر ٹک گیا۔ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار، تم مجھے اتنا گھورتی کیوں ہو؟ مجھے پورا یقین ہے تم کسی دن ضرور مجھے نظر لگاؤ گی۔ ہمیشہ کی طرح فارس محمود نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ چڑ بھی گئی۔ میرا خیال ہے فارس، کم از کم ایک بار تو تم اپنا یہ لنگور جیسا منہ دھو کر آئینے میں دیکھ کر آنا چاہیے، تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی تو دور ہو نا کہ تمہیں نظر بھی لگ سکتی ہیں۔ آئیور نے منہ بناتے ہوئے اسے جواب دیا، یار ایک تو تمہیں پتہ نہیں کیوں میرا یہ ہینڈسم فیس لنگور جیسا لگتا ہے۔ بارنارڈ کالج کی ایک ایک لڑکی مجھ پر فدا ہے، اور تم ہو کہ بس ہر وقت مجھے ڈی گریڈ کرتی رہتی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ تو تم کون سا میرے کرنے سے ڈی گریڈ ہو جاتے ہو؟ ڈیٹوں کی طرح روز میرا سر کھانے آ جاتے ہو؟ اللہ کی پناہ لڑکی، آج پورے 24 گھنٹے بعد آیا ہوں اور تم شکوہ کر رہی روز آ جانے کا۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہ مسخرے پن سے بولا۔ آئیور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ دیکھو فارس، میرے پاس تمہاری یہ فضول گوئی سننے کا بالکل بھی وقت نہیں، سو پلیز اپنا منہ بند ہی رکھو۔ سر پر اوڑا ہوا اس کا دف ٹھیک کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
छोटे छोटे कदम उठाती वो होटल जाने के इरादे से चलने लगी। फारिस महमूद भी इसके हम कदम हुआ। यार तुम इतनी सड़ियल क्यों हो? फारिस के लहजे में मसनूई हैरत थी। तुमसे मतलब मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे वैसा ही रहने दो। तुम अपने काम से काम रखो। इसने इसे तड़क कर जवाब दिया। मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई काम का नहीं है, कोई कोई काम नहीं है मैडम, फारिस महमूद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आइमर ने दांत पीसे। इस आदमी से वो सख्त आजिज थी। न्यूयॉर्क आने के 2 हफ्ते बाद इसने बार्नर्ड कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क ज्वाइन किया था, जहाँ ये फारिस नामी नमूना इसके गले पड़ गया था। वो तेज तेज कदम उठाती हुई अब वो डाउन स्ट्रीट में चल रही थी। फारिस महमूद अब भी इसके साथ साथ चल रहा था। वो तब कर पलटी थी। फारिस महमूद में 101 दफ़ा तो मैं ये बात बावर करवा चुकी हूँ कि मैं तुमसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती, फिर क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? वो सख्त लहजे में तकरीबन चिल्लाई थी। तुम नहीं रखती, मैं तो रखता हूँ ना, और मैं जब दिलचस्पी रखता हूँ तो इस दिलचस्प शख्सियत के आसपास ही रहता हूँ, समझी मोहतरमा? इसके गुस्से से सुर्ख पड़ती नाक को बगौर देखते हुए दिल जलाने वाले अंदाज में बोला था। यकीनन तुम्हारा दिमाग का कोई पुर्जा ढीला है जो तुम यूं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। खैर करते रहो, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। इसे कीना तूज नजरों से घूरती वो होटल की इमारत में दाखिल हो गई। फारिस महमूद मुस्कुराया था। मिल्टन में वाक़ ये शानदार होटल बार्नर्ड कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से करीब तरीन था। 2 साल से वो इसी होटल में मुकीम थी। न्यूयॉर्क आने के 2 हफ्ते बाद ही वो होटल टाइम स्क्वायर से यहाँ शिफ्ट हो गई थी। 4 एकड़ के वसी रकबे पर फैला बार्नर्ड कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क का कैंपस हर लिहाज से दिल आयवर शाह को अपने लिए बेहतरीन लगा था। इसे यहाँ आए 2 साल का अरसा बीत चुका था, मगर आज तक वो कोई बहुत अच्छी दोस्त नहीं बना पाई थी। इसे आयशा बहुत याद आती थी, अलबत्ता मारिया नामी एक लड़की जो कि फारिस महमूद की ही फ्रेंड थी, दिल आयवर शाह से फ्रैंक होने में कामयाब हो चुकी थी। हाँ, मगर फारिस महमूद अब तक ये पहाड़ सर करने में नाकाम रहा था। वो इस वक्त अपने रूम में बैठी कल होने वाले टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब इसके मोबाइल पर बाबा कॉलिंग का ऑप्शन आया था। इसके चलते हाथ एक पल को रुके थे, फिर अगले ही पल इसने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल फ्लाइट मोड पर लगा दिया। नबील शाह इसे हफ्ते में 2 बार कॉल करना नहीं भूलते थे, और वो इनकी कॉल महीने में 1 बार वो मुश्किल पिक करती थी, मगर जाने क्यों फिर भी वो हफ्ते में 2 बार लाजमी कॉल करते थे। खदीजा बेगम जब भी इससे बात करती, इनकी एक ही तकरार होती कि वो वापस आ जाए, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। वो खुद को पत्थर समझती थी, मगर फिर भी जाने क्यों हर बार वो अपने बाप की कॉल पिक ना करके डिस्टर्ब हो जाती थी। अभी यूं ही हुआ था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ सर पकड़ कर बैठ गई थी। गीली होती आंखों को इसने छलकने से पहले मसल डाला। सिकंदर शाह वो शख्स था जिसका ख्याल भी इसका दिल चीर देता था, और इससे शदीद नफरत करना चाहती थी, मगर चाहते कहाँ पूरी होती। इसने थक कर खुद को बेड पर गिरा लिया। अब सारी रात इस शख्स के ख्यालों में जागते हुए कटनी थी। एक छोटा गुनाह मोहब्बत का जिंदगी भर हिसाब लेता है। वो न चाहते हुए भी रो रही थी। इस हरजाई को देख के 2 साल बीत गए थे, और बेशक ये 2 साल 2 सदियों से कम ना थे इस दीवानी के लिए। दिल आयवर ने बेबसी से आंखें मूंद ली। हाय हाय, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या बनता है, तो देखना ना भूलिएगा। और काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।